ہیرا اویس کی قلم سے تحریر کردہ مکمل ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے تم فقط میرے۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ عدیل چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل اپنی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جس کا سامنے والے نے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ ہنوز اپنی آنکھوں میں وحشت اور انداز میں عجیب پاگل پن لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ شٹ اپ یو بچ، یو ہیو کلڈ مائی وائف۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھلا کیوں ماروں گی اپنی بہن کو؟ چھوڑو میرا گلا، میرا سانس بند ہو رہا ہے، انکا نے تڑپ کر التجا کی۔ اذیت کی شدت سے اس کی آنکھیں مسلسل چھلک رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے وہ مشکل سانس لے پا رہی تھی، پر سامنے والا اس کی حالت پر کسی قسم کا کوئی طرز کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت اس پر جنون سوار تھا اور بس افاقیت سے اس معصوم کو تکلیف پہنچا رہا تھا، ایسی تکلیف جس میں اس معصوم کی زندگی ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس سے رحم طلب کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی سنا رہا تھا، اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دو تمہیں؟ تم نے میری بیوی کو مارا ہے، اور جسے تم نے اسے مارا ویسے تم بھی مرو گی، وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا۔ انکا بے ہوش ہونے کو تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو ڈھیلا کیا، جھٹکے سے بیڈ پر پٹ کھا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اوف غانیہ، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ انکا یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی عادل کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میڈم تھوڑا حوصلہ رکھو، شہزادے صاحب ہمیشہ کی طرح لیٹ ہی پہنچیں گے، غانیہ نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک گندی لڑکی، انکا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اوئے زبان سنبھال کر، یہ میرے منہ میں خاک ڈالنے کی بجائے اپنے شہزادے کے کان کھینچو، غانیہ نے انگلی دکھاتے ہوئے مصنوعی سے انداز میں وارن کیا۔ انکا کو دل کے لیے شہزادے کا لقب پسند آیا تھا، اس لیے وہ دھیمے سے مسکرائی۔ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے یہ، اس کے چکر میں مجھے بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کی سولی پر اٹکنا پڑتا ہے۔ غانیہ نے اپنی ہتھیلی کی پشت ماتھے پر رکھ کر دہائی دینے والے انداز اپنائے، اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور انکا غانیہ عرف ایکٹنگ کی دکان کی اس حرکت پر ایک بار پھر مسکرائی۔ اس بار اس کی مسکراہٹ خاصی جاندار تھی، کیونکہ اس نے سامنے سے اس دشمن جاں کو جو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسلسل 3 لیکچرز لینے کے بعد وہ اچھی خاصی بور ہو چکی تھی۔ کچھ کھانے چلیں؟ اس نے اپنے فیوریٹ فرینچ فرائز کا چٹخارا تصور میں لاتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا۔ ایک تو انکا تم بھوکی بہت ہو، گھر سے کچھ کھا پی کر نہیں آتی، یہاں آتی تمہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی سوچتی ہے، غانیہ نے چڑھ کر کہا، کیونکہ وہ عادل کے ساتھ کچھ دیر پہلے وہ لیکچر کے لاسٹ پوائنٹ کے متعلق ڈسکشن شروع کرنے لگی تھی کہ انکا صاحبہ نے فوراً سے پہلے ہی مداخلت کر دی۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ بھاڑ میں گیا لیکچر، بھاڑ میں گئی ڈسکشن۔ اب تو شہزادے صاحب نے ہر حال میں انکا صاحب کا کہا ماننا ہی تھا۔ غانیہ ڈسکشن کو ملتوی کرتے عادل اور انکا کے ساتھ چل دی۔ کافی دن ہو گئے تم نے گھر چکر ہی نہیں لگایا، آج یونی کے بعد چلو گی میرے ساتھ؟ عادل نے چاکلیٹ ملک شیک کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دن تو کافی ہو گئے، انفیکٹ میں تو خود بھی یہی سوچ رہی تھی، آپ ہی بھی کب سے چکر لگانے کو بول رہی ہیں، انکا نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ چلو پھر فائنل کرو، تم آج ساتھ چل رہی ہو نا؟ عادل نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں آج چھوڑو، میں کل چلوں گی، وہ امی ابو سے نہیں پوچھا نا، کل میں گھر پر پرمیشن لے کر آؤں گی، اوکے؟ انکا نے اس کا فوراً منع کیا۔ عادل کا منہ لٹک گیا، اس نے اتنے پیار سے پوچھا تھا۔ غانیہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی سینڈوچ کھاتے ہوئے خاموشی سے ان کی ڈائلاگ بازی انجوائے کر رہی تھی۔ ارے نہیں نا، تم آج ہی چلو بھئی، میرا موڈ تمہیں آج لے جانے کا ہے اور تم کل پر ٹال رہی ہو، اور جہاں تک انکل آنٹی کی بات ہے تو ان کو تم فون پر انفارم کر دو، آئی ہوپ وہ منع نہیں کریں گے، عادل نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ انکا بھلا کتنی دیر اس کی ضد تک کے سامنے ٹک سکتی تھی، تو وہ مان گئی، جس پر عادل کافی خوش ہوا۔ انکا کی توجہ اب عادل سے ہٹ کر غانیہ کی طرف مبذول ہوئی۔ پتہ چل گیا میں بھی یہاں بیٹھی ہوں، غانیہ نے مصنوعی طنز سے کہا، جس پر انکا مسکرائی۔ جب عادل کے اس کے پاس آس پاس ہوتا تھا وہ ایسی بات بے بات مسکراتی رہتی، اور اس کی اسی مسکراہٹ پر تو وہ جان دیتا تھا۔ مصطفیٰ لغاری شہر کے معروف اور نامور بزنس مین تھے۔ عدیل مصطفیٰ اور عادل مصطفیٰ مصطفیٰ لغاری اور فوزیہ مصطفیٰ کے بیٹے تھے۔ عدیل ایک اچھا خاصا میچور، سیدھا اور تھوڑا اکڑو سا بندہ تھا، جس نے اپنی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اپنے والد کا بزنس سنبھالا، اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اسے خوب ترقی بھی بخشی، اور جب اس کے والدین نے اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت نازک اور پیاری سی لڑکی سے شادی کا بولا تو کوئی رولا ڈالے بغیر بہت آرام سے شادی بھی کر لی۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا سوجی تھی کہ اس نے شادی سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ شادی کے بعد ہی اپنی دلہن کا دیدار کرے گا۔ بس صرف زبانی کلامی ہی ریرے کی خوبصورتی اور اس کے حلیے اور اس کے حسن سے واقف تھا، مگر پھر وہ نہ جانے کہ وہ اس کو دیکھے، اس کو سنے اور اس کو جانے بغیر ہی بے تحاشا چاہنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں، مگر اس کا دل عریس سلیمان کا نام سنتے ہی یا پھر اس کا تصور کرتے ہی اپنی جگہ سے باہر اچھلنے کو ہو جاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے سب جذبات، اس کی ساری محبتیں جب عریضے کے نام ہوئی، کب وہ اس کے دل کی ملکہ بنی۔ کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ ایک بار اس کی ایک جھلک دیکھ لے، مگر نہیں،
اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد ہی اپنی نظروں کی پیاس بجھائے گا۔ باہر سے بے حس جذبات سے آری اور مغرور دکھنے والا انسان ایک معمولی سی لڑکی کو اپنا آپ تک سونپ چکا تھا، اور یہ سب بالکل غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ پھر کرتے کراتے وہ دن بھی آیا کہ جب عریضہ عدیل کی دلہن بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ اس کے تصور سے بڑھ کر حسین تھی۔ وہ تو وہ عریضہ تھی ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی۔ عدیل نے سوچا کہ یہ لڑکی تو بالکل اس لائق نہیں کہ اس سے محبت کی جائے، یا صرف محبت کی جائے۔ وہ عریضہ عدیل مصطفیٰ تھی۔ وہ عدیل کی محبت کی نہیں بلکہ اس کے عشق کی حقدار تھی، اور عدیل کو اس سے سچ میں عشق ہوا تھا۔ وہ سرتا پا خود کو عریضے کے عشق میں ڈبو چکا تھا۔ در حقیقت وہ بھی ایک بالکل عام سی ہی لڑکی تھی جیسے عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر عدیل کے لیے وہ کہیں سے بھی عام نہ تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ اس کے لیے یکدم اتنی خاص بنی۔ عدیل کے ہر اظہار سے عریضے کے لیے دیوانگی اور جنون جھلکتا تھا۔ اس کا ہر انداز اس کی والہانہ محبت کا گواہ تھا، اور یہ عدیل کی محبت تھی کہ جس نے عریضے کو بھی دنوں میں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ عدیل کا چھوٹا بھائی عادل یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ وہاں عنقا سلیمان اس کی سب سے اچھی اور بہت خاص دوست تھی، ایسی دوست جسے وہ مستقبل میں اپنا ہمسفر بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ عدیل کی شادی کے دوران جب عادل کو پتہ چلا کہ عنقا عریضے کی بہن ہے تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے جلدی مچا کر اپنے مام ڈیڈ کو کنونس کیا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے منگنی کر کے اپنی امانت بنا لیا، جسے وہ بہت جلد اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر فی الحال شدید خواہش کے باوجود بھی اپنی پڑھائی اپنے کریئر کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ ان سب میں سے ہر ایک اس وقت اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہا تھا، خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی۔ وہ اس وقت یہ بات فراموش کیے ہوئے تھے کہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، ان کا قیام بے حد قلیل ہوتا ہے، پر ان کے فراموش کرنے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا، ان کے بھلا دینے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا۔ عادل کی بے حد اصرار پر وہ یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ عریضے کو اسے وہاں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اس کی اچانک آمد سے بہت سرپرائزڈ بھی ہوئی تھی۔ عریضے کو اس وقت عنقا کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد عریضہ عنقا کو ڈائننگ ہال میں لے کر گئی۔ اس نے منع بھی کیا تھا کہ اسے لنچ نہیں کرنا، پر عریضہ کہاں سننے والی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنی لاڈلی بہن کی خاطر تواضع نہ کرتی۔ وہ دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ فوزیہ بیگم بھی ان کی گفتگو میں خوش دلی سے اپنا حصہ ملا رہی تھی، اور عادل بیٹھا ان کے منہ دیکھ کر چل رہا تھا۔ اب عنقا کو وہ اپنے لیے لایا تھا، اور میڈم نے اسے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی، اس لیے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے خوب سڑ رہا تھا۔ آج ان لوگوں نے عنقا کی وجہ سے پہلے لنچ کیا تھا، ورنہ وہ عدیل اور مصطفیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہی کرتے تھے۔ عریضہ جانتی تھی کہ اس کے سرتاج کس قدر حساس ہیں۔ اگر عدیل کو پتہ چل جاتا کہ عریضہ نے اس کے بغیر ہی کھانا کھایا تھا، وہ اس سے خواہ ناراض ہو جاتا، اس لیے وہ ان سب کے ساتھ بیٹھی بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو بس باتوں کی طرف تھا۔ اپنے جان لٹانے والے محبوب شوہر کی خاطر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی، آخر اس کا فرض تھا کہ وہ اس جنونی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھے۔ عنقا کو عدیل بہت عجیب لگتا تھا۔ عدیل اور عریضہ کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اور عریضہ کی زبانی عدیل ایک انتہائی کیئرنگ بندہ تھا، مگر پھر بھی عنقا کو اس کی بات پر تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ بظاہر اس قدر اکڑ، بے مروت اور سخت مزاج نظر آنے والا آدمی کیسے ویسا ہو سکتا ہے جیسے کہ عریضہ بتاتی ہے۔ اس انسان کو تو آج تک عنقا نے کو مخاطب کر کے کبھی سلام بھی نہیں کیا تھا، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی بہن کو اتنا چاہ سکتا تھا۔ حقیقت میں تو باقی سب کے ساتھ اس کا جیسا بھی رویہ ہو، لیکن عریضہ کے لیے وہ اپنی شخصیت سے ہٹ کے ایک بالکل ہی مختلف انسان تھا۔ وہ اکثر ایسی باتیں سوچتی اور پھر خود ہی اپنی ساری سوچوں پر فضول ہونے کا ٹھپا لگا کر اپنی جان چھڑاتی۔ آخر کوئی یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دونوں آپس میں جس حال میں بھی رہیں، اس سے عنقا کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی جب عریضہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی تو وہ خواہ کیوں ٹینشن لیتی۔ یہ مسئلہ صرف عنقا کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جانے اپنا سکھ راس نہیں آتا، اس لیے فضول میں دوسروں کے متعلق سوچ کر خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آرام سکون سے رہے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن نہیں، ہماری تو ساری انٹرٹینمنٹ ہی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر ہوتی ہے۔ اب کیا کریں، عادت سے مجبور جو ٹھہرے۔ اسی طرح عنقا خود کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو اس کے متعلق سوچنے سے باز نہیں رکھ پاتی تھی، مگر وہ اپنی بہن کی محبت میں اس کی فکر کرتی تھی، اس کی ٹینشن لیتی تھی، کیونکہ اسے اس کی بہن بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ ہر حال میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بس عدیل کی پرسنالٹی کبھی کبھی تھوڑا شک میں ڈال دیتی۔ عدیل اور عریضہ کی شادی کو 10 ماہ گزر چکے تھے۔ خیر سے وہ پریگننٹ تھی، اس کا 8واں منتھ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کی تلقین کی تھی۔ سارا گھرانہ بے حد مسرور تھا۔ مصطفیٰ صاحب، فوزیہ بیگم، عادل، عریضہ کے گھر والے سبھی بیبی کی دنیا میں آنے کی شدت سے منتظر تھے۔ سبھی لوگ عریضہ کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ عدیل نے تو ویسے ہی اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ڈاکٹر نے مزید تاکید کر دی۔ اب تو وہ اسے بیڈ سے نیچے قدم تک نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اسے خود نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہ کیسے اس کے لیے اتنا سب کر گزرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کے اتنے قریب ہو چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ بالفرض خدا نہ خواستہ اگر عریضہ کسی بھی وجہ کے تحت اسے چھوڑ کر چلی گئی تو کیا وہ اس کے بغیر سکون سے رہ پائے گا؟
کیا وہ اس کی دوری سہ سکے گا؟ اور پھر وہ اپنے ہی خیالات پر لعنت بھیجتا کہ نہ جانے کیا اول فول سوچتا رہتا ہے، بھلا وہ کیوں اسے چھوڑ کر جائے گی؟ انکا آج پھر عادل کے کہنے پر یونیورسٹی سے اس کے گھر آئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا پرتپاک ویلکم کیا، جس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ ذرا جلدی میں تھی کیونکہ انہیں کسی کام کے سلسلے میں اپنی ایک فرینڈ کے ہاں جانا تھا اور جانا بہت ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اسے کمپنی دینے سے معذرت کی اور وہاں سے چلی گئی۔ انکا عریضہ سے ملنے اس کے روم میں جانے والی تھی کہ اتنے میں وہ خود ہی احتیاط سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی اور انکا سے ملی۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی کافی بور ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی، اتنے میں عادل اپنی پیاری منگیتر کی مہمان نوازی کی غرض سے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لایا۔ ان دونوں نے بھی انعام کے طور پر عادل کو اپنی گپ شپ میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ وہ گپ شپ کم اور عادل کی شامت زیادہ تھی، کیونکہ دونوں بہنیں مل کر بڑے مزے سے موصوف کا ریکارڈ لگا رہی تھیں۔ انکا کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا اور عادل بیٹھا اس کی ہنسی پر تپ رہا تھا۔ تم ذرا دیکھنا، میں ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا تم سے، اس نے جل کر تڑی تھی، جس پر انکا کے مزید کہے لگائے۔ وہ کچھ دیر اپنی درگت بنواتے رہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ آج تو باتیں کرتے کرتے اچھا خاصا وقت گزرا اور ان دونوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عریضہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، عدیل کے آنے کا وقت تھا۔ آؤ انکا، ہم لوگ میرے روم میں چلتے ہیں، وہ عدیل آنے والے ہیں اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ بالکل بھی نیچے نہ آؤں، اب اگر یہاں دیکھ لیا تو ناراض ہوں گی۔ عریضہ نے مسکرا کر کہا۔ عدیل کو لے کر انکا کے جو بھی خدشات تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ عریضہ کو مطمئن دے کر اب خود بھی مطمئن تھی۔ وہ عدیل کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ اسے عجیب ہی نہیں لگتا تھا، بلکہ اب تک وہ اس کی شخصیت سے بہت متاثر تھی۔ اس کا ریزرو سا رویہ، اپنے جذبات اپنی بیوی تک محدود رکھنے کی عادت، فضول گوئی سے اجتناب اور مزاج کی سنجیدگی اور رعب اسے بھانے لگا تھا۔ اس کی نظر میں مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب تو اسے وہ مرد عجیب لگتے تھے جو اپنی کزن، سالیوں اور دوسری لڑکیوں سے کھل کر مذاق کرتے تھے۔ وہ تقریباً اس کا آئیڈیل بن چکا تھا۔ وہ عادل کو بھی اپنے بھائی جیسا بننے کا بولتی تھی۔ انکا احتیاط سے عریضے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جا رہی تھی۔ وہ دونوں آخری سیڑھی پر تھیں کہ انکا کو زوردار چھینک آئی۔ چھینک روکنے کی غرض سے غیر ارادی رد عمل کے تحت اس نے اپنا ہاتھ عریضے کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ عریضے کا توازن بگڑا۔ وہ تقریباً انکا کے سہارے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ توازن بگڑنے پر خود کو سنبھال نہ پائی۔ اور لڑکتی ہوئی نیچے کو گری۔ انکا نے اپنی طرف سے بروقت تھامنے کی پوری کوشش کی تھی، پر اس کی کوشش رائگاں گئی۔ اس نے بے یقینی سے فرش پر پڑے عریضے کے وجود کو دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اس تک پہنچی۔ وہ جس قدر بے یقین تھی، عدیل اسے کہیں زیادہ شوق تھا، اور اسی شوق کی کیفیت میں وہ انکا سے پہلے عریضے تک پہنچا تھا۔ وہ حال ہی میں گزرے ان چند لمحوں کو ان کی تمام تر ہولناکیوں سمیت اپنی آنکھوں سے بخوبی ملاحظہ کر چکا تھا۔ ایک تکلیف تھی جو اسے خود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عریضے بری طرح تکلیف سے مچل رہی تھی۔ اس کی درد کی شدت کا اندازہ اس کی چیخوں اور اس کے کراہنے کی آواز سے اچھی طرح لگایا جا سکتا تھا۔ عدیل نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا اور باہر کی طرف نکلا۔ عادل بھی عریضے کی چیخوں کی آوازیں سنتا وہاں آیا تھا۔ صرف ایک سیکنڈ میں وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بھی تقریباً بھاگتا ہوا کار پورچ کی طرف بڑھا اور عدیل کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کار ان لاک کر کے سٹارٹ کر چکا تھا۔ انکا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عریضے بھی اب تک بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ درد کے مارے اسے اپنا سانس اکھڑتا محسوس ہوا۔ عدیل اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے تحاشا افسوس تھا کہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور وہ کچھ نہیں کر پایا، وہ اسے بچا نہیں پایا۔ اس وقت اس کا دھیان ذرا بھی انکا کی طرف نہیں گیا۔ انکا پر دھیان دینا تو دور کی بات، اسے تو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا سوائے عریضہ کی۔ عریضے کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ انکا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گھر انفارم کیا۔ عادل نے بھی فوراً اپنے مام ڈیڈ کو کال کر کے سب کچھ بتایا۔ اب وہ انکا کو تسلی دے رہا تھا اور عریضے کے سارے کام عدیل خود ہی بھاگ بھاگ کر رہا تھا۔ عادل نے اس کی ہیلپ کی کوشش کی، پر اس نے یہ کہہ کر منع کیا کہ وہ میری عریضے ہے، میں اس کے کام کر سکتا ہوں۔ عادل جانتا تھا کہ وہ عریضے کے معاملے میں کتنا جذباتی ہے، اس لیے اس نے بحث نہیں کی۔ اب عدیل اکیلا ہی اندر باہر ہو رہا تھا۔ نرسیں کبھی دواؤں کے لیے دوڑا رہی تھی تو کبھی انجیکشنز لانے کے لیے، کبھی ڈاکٹرز اسے بلا رہے تھے تو کبھی وہ خود ہی آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی حالت بہت پیچیدہ تھی۔ ڈاکٹرز پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ اس وقت بیبی کو نہیں بچا سکتے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں عدیل کی آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ شاید اپنی زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ وہ عریضے کے آنے سے زندگی میں پہلی بار خوش بھی تو اتنا زیادہ ہوا تھا، پر شاید یہ خوشی اسے راس نہیں آئی، یا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنی مدت پوری کر چکی تھی۔ انکا کے والدین سلیمان صاحب اور فہمیدہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کی آتے ہی انکا بے قرار ہوتی اپنی امی سے لپٹی تھی۔ آنسو اس کے بھی شدت سے بہہ رہے تھے۔ سلیمان صاحب بھی بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے عدیل کو تسلی دی تھی، پر وہ کہاں مطمئن ہونے والا تھا۔ عدیل کو دیکھ دیکھ کر انکا مزید دکھی ہوئی۔ اب تو وہ جانتی تھی نا، وہ عدیل کی عریضے سے والہانہ محبت پر یقین کر چکی تھی نا۔ اب تو اسے اچھے سے عدیل کے جذبات کا اندازہ تھا، اس لیے اسے عدیل کے لیے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر تواتر سے بہتے آنسو انکا کے بے گال بھگو رہے تھے۔ مصطفیٰ صاحب اور ان کی بیگم کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔
وہ دونوں بھی بری طرح شوق تھے۔ تصور تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، پر جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا۔ ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی جس سے اس وقت وہ سارے گزر رہے تھے۔ عدیل کی بھی یہی حالت تھی اور ان سے سب سے کہیں بڑھ کر تھی، اور عدیل کی یہ حالت انکا کے لیے دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ ایک تو اس کا اپنا احساس جرم جو اسے یہ ماننے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوئے، پھر جو کچھ ہوا تھا اس کی تکلیف علیحدہ تھی، اور اوپر سے عدیل کی طرف شاید ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ انکا اذیت میں تھی۔ ہر کوئی مسلسل عریضے کی عافیت کے لیے دعا کو تھا، عدیل کا تو رواں رواں دعا بنا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اتنی شدت سے دعا کی تھی، پر کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا جن کے مقدر میں قبولیت نہیں لکھی ہوتی، کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا جو ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بس اس کی دعا بھی انہی دعاؤں میں سے ایک تھی، لیکن ہماری یہ ادھوری اور قبولیت سے خالی دعائیں بروز قیامت ہمارے لیے ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ عدیل نے بھی دل چھوٹا نہیں کیا تھا، بس وہ بار بار انکار کیے جا رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ چند لمحوں تک ڈر اور خوف سے عریضے کی لاش کے قریب بھی نہیں گیا۔ عریضے کی موت ایک سچ تھا جسے وہ جھٹلانا چاہ رہا تھا، پر نہیں جھٹلا سکا۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی یقین کرنا پڑا، اور جب اسے یقین آیا تو اس نے اپنی زوردار دھاڑ سے ایک لمحے کے لیے سب کو ہی لرزا دیا۔ اس کے بعد وہ خوب رویا، جتنی شدت سے رو سکتا تھا رویا۔ وہ تڑپا تھا، وہ بری طرح مچلا تھا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنا آپ بھلائے عریضے کے غم میں گھلتا رہا، اور پھر اچانک وہ منظر، وہ عریضے کا گرنا اسے یاد آیا کہ وہ انکا کی وجہ سے گری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی عریضے کی موت کی ذمہ دار انکا ہے، اور پھر اس کے وجود میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ظالم عورت، تم نے مجھ سے میری عریضے کو چھینا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنے تصور میں انکا کو مخاطب کیا، اور ایک بار پھر تڑپ کر رو دیا۔ اس نے غصے سے اب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے چینی سے بس یہی سوچتا تھا کہ آخر وہ کیسے اپنا انتقام لے، کیسے اپنے اندر جلتے الاؤ کو تسکین پہنچائے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انکا سے انتقام لے کر ہی پرسکون ہو پائے گا۔ اسے گمان تھا کہ اسے اس کا سکون انکا میں ملے گا۔ یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ وہ اپنی سوچ، اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں۔ اگر سچا ہے، درست ہے تو کس طرح، اگر غلط ہے تو کس طرح۔ عدیل نے اس کے لیے بہت سی سزائیں سوچیں، پر اسے انکا کے لیے کوئی معقول سزا نہیں مل کے دی۔ وہ ابھی بھی مسلسل غضبناک سے تیور لیے اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اسے ایک طریقہ سوچا، اسے مکروہ سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، ساتھ ہی اس کے تاثرات تلخ ہوئے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب کڑواہٹ ابھری، ذہن شیطان کی شاگردی میں پناہ لینے لگا، اور پھر اس نے وہ کرنے کی ٹھانی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ کرنے کا سوچا جو اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تیار رہو لڑکی، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے نا، میں بھی تمہارا کارنامہ تم پر لوٹاؤں گا، میں بھی وہی کروں گا جو تم نے کیا۔ وہ شدت کا غضب لیے اپنے خیالوں میں اسے اس کی زندگی تباہ کرنے کا اندیا دے گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ اپنے فیصلے پر ملنے والے متوقع ری ایکشنز کے متعلق سوچ رہا تھا، نتائج کا اندازہ لگا رہا تھا، اور ان نتائج کی بنیاد پر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے مختلف طریقوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور چلا چلا کر اپنے موم کو آواز دینے لگا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس کے موم ڈیڈ سمیت عادل بھی ہڑبڑاتا وہ اپنے روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی موم نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لہجہ سرد تھا۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے جو تم نے ایک دم ادھم ہی مچا دیا؟ مصطفیٰ صاحب کو اس کا چیخنا بہت برا لگا تھا۔ عدیل نے اپنی ڈیڈ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس نے سرد موری سے عادل پر نظریں گاڑے، پھر اس سے اپنا جملہ دہرایا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار وہ آپ دونوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کا عجیب سا رویہ عادل کے سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے سوچا کہ ہوگی کوئی پرائیویٹ بات، اس لیے سر جھٹکتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ مصطفیٰ صاحب کو اس کے رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسلسل سسپینس بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کا سرد پاٹ اور کاٹدار لہجہ فوزیہ بیگم کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ عدیل اپنی بات کہتا لاؤنج کی جانب بڑھا۔ فوزیہ بیگم کو تو ہول اٹھ رہے تھے کہ اتنی رات کے اس کو ایسی کیا ضروری بات یاد آ گئی۔ مصطفیٰ صاحب اور فوزیہ صاحبہ بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اس کے تاثرات تلخ سے تلخ تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے اس وقت اپنا ایک اور گنہگار بھی ڈھونڈ لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے فیصلے پر تھوڑی سی جو شرمندگی تھی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ اسے کچھ دیر پہلے تھوڑا سا گلٹ محسوس ہوا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، لیکن اب اپنا نیا گنہگار تلاش کرنے کے بعد وہ خود کو حق پر ہونے کی تسلی دے چکا تھا۔ اس کے موم ڈیڈ اس کی کچھ بولنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ اپنے انتقامی خیالات میں گھرا مسلسل جھلس رہا تھا۔ بیٹا کچھ بولو بھی، فوزیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ مجھے انکا سے شادی کرنی ہے۔ اس کا لفظ وحشت سے بھرپور تھا۔ اس کے موم ڈیڈ بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ فوزیہ بیگم شاک تھیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے آخر کیا کہا ہے، جو شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کو تو اس کی عقل پر شک ہوا۔ وہ دونوں حیران پریشان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عدیل کو ان کے رد عمل، ان کے حیرت زدہ ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ان کی حالت سے بے نیاز نظر زمین پر گاڑے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔
دماغ تو صحیح ہے تمہارا؟ مصطفیٰ صاحب جیسے ہوش میں آئے تھے۔ جی ڈیڈ، میں بالکل نارمل ہوں، عدیل نے ان کا غصہ خاطر میں لائے بغیر سختی سے جواب دیا۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے انکار کیا یا میری بات نہ مانی تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور سن لیں، پھر انجام کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی، اس نے تلخی سے دھمکی دی۔ فوزیہ بیگم کو تو اس کے ارادوں سے خوف محسوس ہوا۔ بیٹا، تم جانتے ہو تمہارے بھائی کے ساتھ منصوبے، پھر بھی؟ انہوں نے تکلیف بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کے متعلق سوچتا۔ مجھے کچھ نہیں سنا، آپ لوگ بتائیں کہ آپ میری ہیلپ کریں گے یا نہیں؟ نہیں، جواب مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آتا، جسے سنتے ہی عدیل نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے 8 انچ کا تیز دار والا چاقو نکالا اور لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی کلائی پر رکھ کر بے رحمی سے اپنی نبض شیٹ ڈالی۔ خون کی دھاریں ابل ابل کر باہر نکلی اور اس کے کپڑوں سمیت سارا فرش اس کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اس کی مام ڈیڈ چند لمحوں تک کے لیے تو شاید سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی تکلیف کو برداشت کرتا ان کے حیران چہروں کو تک رہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف بڑھے۔ فوزیہ بیگم کے انداز میں تڑپ اور مصطفیٰ صاحب کے انداز میں شدید غضب تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے قریب آنے کی، وہ بری طرح چلایا تھا۔ درد اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا سہ رہا تھا۔ تم جو مرضی ڈرامے کر لو، میں تمہیں ایسی گندی حرکت کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ صاحب اس کے باپ تھے، انہوں نے دگنی ہٹ دھرمی سے کہا۔ کچھ تو خیال کریں بچے کی حالت کا، کیسے باپ ہیں آپ؟ فوزیہ بیگم تڑپ کر بولی۔ کیا خیال کروں میں اس کا؟ آپ نے اس کی حرکت نہیں دیکھی؟ مصطفیٰ صاحب بھڑکے تھے۔ اب خون نسبتاً ذرا آہستگی سے بہہ رہا تھا۔ عدیل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ تقریباً بے ہوش ہونے کو تھا۔ حد ہے مصطفیٰ، میرا بچہ یہاں مرنے کو ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے غصے کی پڑی ہے۔ عادل وہ زور سے چلائیں۔ عادل بھاگتا ہوا وہاں آیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے عدیل کی کہی گئی باتیں نہیں سنی تھی، اس لیے فی الوقت وہ لاعلم تھا، اور عدیل کی حالت دیکھ کر اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اسے مزید مزاحمت کرنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے فوزیہ بیگم نے سب سے پہلے اپنے دوپٹہ اس کے بازو سے باندھ کر خون کا بہاؤ روکنے کی کوشش کی۔ فرسٹ ایڈ باکس تو ان کے گھر تھا ہی نہیں، کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اور نہ ہی احتیاطاً رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے اس وقت دوپٹے سے کام چلایا۔ عادل اور مصطفیٰ صاحب نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ فوزیہ بیگم بہت بے چینی سے ہاسپٹل کی راہداری میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ عدیل ابھی تک بے ہوش تھا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ عادل اس کے لیے خون کا انتظام کرنے کے لیے دوڑیں لگا رہا تھا۔ عدیل کا بلڈ گروپ سب گھر والوں سے مختلف تھا، اس لیے وہ اسے بلڈ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکے۔ وہ ابھی تک نہیں عدیل کی اس حالت کے پس منظر کے متعلق بے خبر تھا، اس لیے پورے خلوص سے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب وہیں کوریڈور میں بچھے بینچ پر بیٹھے پریشانی سے سوچنے پر مجبور تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک طرف ضمیر تھا تو ایک طرف جان سے عزیز بیٹا۔ وہ شدید کشمکش میں تھے، اور بالآخر کچھ دیر سے شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد انہوں نے حتمی فیصلہ کیا۔ اللہ اللہ کر کے عدیل کی حالت سنبھلی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، فجر ہونے کو تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی فوزیہ بیگم نے اسے دیکھنے سے پہلے پریئر ہال میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ شکر الحمدللہ بھائی، آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ویسے اب تک میں نے کسی سے پوچھا نہیں، کیسے ہوا یہ سب؟ عادل نے اپنے پیارے سے لہجے میں پوچھا۔ عدیل نے اس کی تقریر سن کر دوسری طرف منہ پھیرا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ عدیل ہنوز خاموش رہا، اس کے ماتھے پر غصہ ابھرتا دکھائی دیا۔ قاتل کہیں کا، یہ بھی میری عریضے کا قاتل ہے۔ یہ اگر اس دن اپنی منگیتر کو وہاں نہ لاتا تو وہ اس سے ملنے کے لیے نیچے نہ آتی، نہ ہی واپس جاتے ہوئے گرتی، اور نہ ہی مجھ سے اتنا دور جاتی۔ وہ سختی سے لب بھینچے یہ فضول اور بیتو کی باتیں سوچتا گیا۔ عادل اس کے رویے سے ابھی تک پریشان تھا۔ نفل ادا کرنے کے بعد فوزیہ بیگم عدیل کے پاس آئیں اور اس کے قریب اسی کے بیڈ پر بیٹھیں۔ انہیں دیکھ کر عدیل اپنا رخ دوسری طرف پھیر گیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا اب؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ اپنی جھوٹی گیئر اپنے پاس رکھیں، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ اس وقت اس پر بے تحاشا جہالت سوار تھی، جس کا اظہار وہ بار بار اپنی حرکتوں کے ذریعے کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو اس کے رویے پر تکلیف ہوئی، پر انہوں نے درگزر کرتے ہوئے پیار سے کہا، بیٹا اب تم ایسے بات کرو گے اپنی موم سے؟ موم پلیز کچھ کرے نا۔ وہ ایک دم بدلا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے۔ فوزیہ بیگم اس کے ایک دم بدلنے پر حیران ہوئی۔ موم مجھے وہ چاہیے، آپ لا کر دیں مجھے انکا چاہیے۔ وہ کسی عجیب احساس کے تحت بولا۔ وہ مزید شدت سے رویا، بری طرح بلک رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو اس کے رویے سے لگا کہ شاید اسے انکا میں عریضے نظر آتی ہوگی، شاید وہ اس لیے اس کے لیے تڑپ رہا، جبکہ اس کے آنسو تو عریضے کے لیے تھے اور وہ اپنے انتقام کی حسرت میں رویا تھا۔ وہ تو انکا کو تڑپانے، اسے ستانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو بھی اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ موم مجھے انکا سے شادی کرنی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ ایک بار پھر بلک کر تڑپ کر بولا۔ اس کے الفاظ عادل کے سماعتوں پر کسی تلوار کی طرح حملہ آور ہوئے۔ وہ اپنے اور اپنی موم کے لیے چائے کے کپ لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا کہ عدیل کے لفظوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے قدم بڑھاتا۔ وہ سکتے میں تھا، اسے یقین نہ آیا کہ جو کچھ اس نے سنا وہ سب سچ میں کہا گیا۔ وہ بے یقین تھا کہ اس کا بھائی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ کچھ کہے بھی سنے بنا الٹے قدموں وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ دیر مزید وہاں رک پاتا، اور وہاں باہر جا کر تو جیسے اس کا دل ہی ڈوب گیا۔
उसे अपने बदन से रूह निकलती महसूस हुई। मुस्तफ़ा साहब, सुलेमान साहब, उनकी बेगम, अनका, मौलवी साहब और 2 मज़ीद लोगों के हमरा आदिल के कमरे की तरफ आ रहे थे। अनका इस मजमे में सबसे पीछे अपनी अम्मी के साथ गर्दन झुकाए बहुत से आंसू बहाती मरे मरे कदमों से चलती हुई आ रही थी। उसकी नज़रें ज़मीन पर एक तवज्जो से मरकूज थी कि उसे इर्द गिर्द की खबर तक ना हुई। उसे पता ही ना चला कि वो आदिल की एक साइड से होकर गुजरी थी। पर आदिल वो बेखबर नहीं था। उसे सब नज़र आ रहा था और हर नज़र आने वाली चीज़ ने उसे अंदर तक दुखाया था। हर सुनाई देने वाले लफ्ज़ ने उसका मान तोड़ा था। उसे यकीन आया कि सब के सब कैसे आदिल के गलत फैसले में उसका साथ दे सकते थे। चलो सब ने किया जो उसे किया, लेकिन अनका वो कैसे उन सब का साथ दे सकती थी? वो तो आदिल को अच्छे से जानती थी ना। उसे भी उस पर तरस नहीं आया। वो तो जानती थी कि आदिल कितनी शिद्दत से उसे चाहता है। भला वो उसके साथ कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकती थी? आदिल शिद्दत से मचला था और इसी शिद्दत से वो अपने हाथों में मौजूद दोनों कप करीब बिछे बेंच पर रखकर उस मजमे के पीछे लपका था। कमरे में इतने सारे नफूस को दाखिल होता देखकर आदिल के एकदम ठटका था। उसे तो यकीन ना आया कि उसकी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो गई थी। फिर उसकी नज़र घूमती हुई अपने डैड तक आई। क्या कुछ न था उनके चेहरे पर? गुस्सा, दुख, बेबसी और सबसे बढ़कर अपना ज़मीर मारने की तकलीफ़। बेटे की खातिर खुदगर्ज बनकर किसी की बेटी के ख्वाबों का जनाजा निकालने का दर्द। पर जो भी था वो दिल को मुतासिर न कर पाया। वो तो बस अपनी जीत की खुशी में खुश था। वो अनका को मसलसल रोता पाकर बेहद मसरूर हुआ। चलो अच्छा है, अब इससे आंसू बहाना शुरू कर दिए, आगे के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मेरे दिल को तो वैसे ही बहुत सुकून मिलना है, उसने सफाकियत से सोचा। मौलवी साहब, निकाह शुरू कराएं। मुस्तफ़ा साहब की सर्द सी आवाज़ ने खामोशी में इर्ताश पैदा किया था। किसका निकाह? आदिल ने तड़प कर दबी दबी सी आवाज़ में एतराजी लहजे में कहा। मेरा निकाह। आदिल ने ढिठाई से तल्ख लहजे में जवाब दिया। अनका ने आदिल का जवाब सुनकर उसी तड़प से आदिल की तरफ देखा और फिर नजरें नीची कर लीं। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उस वक्त उसे देख पाते, क्योंकि उसका मसला था कि वो उसे सिर्फ देखती नहीं थी बल्कि वो उसे महसूस करती थी। और उस वक्त जो उसने आदिल के चेहरे पर अपनी नज़र डालकर महसूस किया था, वो अपने उस एहसास की ताब ना ला पाई। उसमें सकत नहीं थी कि वो मज़ीद उसकी तरफ देख पाती। वहाँ बैठा किसी दूसरे बंदे ने आदिल के सवाल का कोई जवाब ना दिया। शायद वो भी उसकी हालत में नहीं थे कि उससे आंखें मिला पाते। सबका ये अनजान रवैया, सबका उसे नज़रअंदाज कर देना, सबका ये सलूक उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे महसूस हुआ कि उस वक्त यहाँ उसकी बात, उसका वजूद किस कदर बेमानी है। उसे महसूस हुआ कि यहाँ एहतजाज करना बिल्कुल बेफ़ायदा है। मुस्तफ़ा साहब के दोबारा इशारे पर निकाह शुरू हो चुका था। एक फांस से उसके दिल पर चुभी थी। वो भला कहता तो क्या कहता, करता तो क्या करता, वो किसे रोकता? यहाँ तो कोई भी उसे अहमियत देने को तैयार न था। यहाँ तो सब एक तरफ थे। यहाँ कौन उसे समझता, कौन उसे सुनता? वो अपने डूबते दिल और तकलीफ से निकलती बेहंगम सांसों को हमवार करता वहाँ से उठा और बाहर को चल दिया। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो उन दोनों का इजाबो कबूल सुन पाता। जब तेज़ी थी उसकी रफ्तार में, वो इंतहा दर्जे की तेज़ी से कदम उठाता हॉस्पिटल से निकला और मसलसल चलता गया। आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी, जिन्हें वो बार बार हथेली की पुष्ट से मसल कर साफ करता। जिस वक्त आदिल के ब्लड अरेंज करने में मसरूफ़ था, उस वक्त डॉक्टर ने बता दिया था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगले आधे घंटे तक खून ना मिला तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी बिगड़ती हालत ने मुस्तफ़ा साहब को उसके हक़ में फ़ैसला करने पर मजबूर किया था। इसलिए वो फ़ैसला करते ही वहाँ से गायब हुए सुलेमान साहब के घर गए। उनके इतनी रात का आने पर तो वैसे ही सुलेमान साहब को अचंभा हुआ। ऊपर से उनकी सारी बात सुनकर वह मज़ीद परेशान हुए। मुस्तफ़ा साहब ने हाथ जोड़कर अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा, जिसे वो रद्द कर देते, मगर मुस्तफ़ा साहब की बेबसी देखी तो अपनी सालों पर पुरानी तकलीफ़ को याद करते उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो वो भी थोड़े तरद्दुद के बाद बिलाखिर मान गई थी। उन्होंने भी कई साल पहले अपना बेटा खोया था। खैर, उनका बेटा तो ब्लड कैंसर की वजह से फोत हुआ था, मगर मरा तो था ना। तकलीफ़ उन्हें भी वही हुई थी जिसका खदशा लिए मुस्तफ़ा उनके यहाँ आए थे। बहुत से दूसरे वालिदैन की तरह जो अपनी बच्चियाँ को दुनिया जहाँ की आज़ादी देते हैं लेकिन शरीक हयात चुनने का हक़ हड़पते हैं, उन्होंने भी अनका से एक हक़ हड़पने की ठानी। उसको जगाकर सब कुछ बताया। बस फ़र्क ये था कि उन्होंने अपना फ़ैसला गुस्से और गज़ब के ज़ोर पर नहीं, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उस पर थोपा और न जाने क्या कुछ कहकर, क्या कुछ करके उसे मनाया। अगली भी पता नहीं कैसी हालत में थी, क्या महसूस कर रही थी कि उससे इनकार हो ही नहीं पाया। कोई अंदरूनी ताकत थी जिसने उससे हाँ करवाई थी। पर जो भी था वो नहीं जानती थी कि उसकी रजामंदी और हकीकत उसकी रजामंदी थी। फिलवक्त वो बस इतना जानती थी कि उसके ख्वाब टूटे थे, जो वही कर्से से सराती आई थी। और बहरहाल ये मरहला अजियत का तो था ही, बाकियों की तरह उसकी हालत भी नहायत दर्दनाक थी। अनका और अदील का निकाह हो चुका था। उसके बाद अनका वापस अपने घर चली गई। अदील हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली फुर्सत में अपने मॉम डैड के साथ अनका के घर गया था, जिस खामोशी और सादगी से निकाह हुआ उससे कहीं ज़्यादा सन्नाटे में उसकी रुखसती भी की गई, क्योंकि अरीज़े का दुख अभी ताज़ा था। उनके घर की फ़िज़ा अभी तक सोगवार थी।
عادل کا تو جیسے گھر سے اور گھر والوں سے ناتا ہی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتا، یوں نہیں جاتا، اور واپس آنے کے بعد بھی آوارہ گردیوں میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ وہ عنقا کی رخصتی میں بھی شریک نہ ہوا۔ عادل کو اس کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی، کیونکہ اس کی انتقامی سوچ ابھی تک برقرار تھی۔ مام ڈیڈ نے بھی عادل سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کی۔ وہ بھلا کہتے تو کیا کہتے، کس منہ سے اس کا سامنا کرتے؟ ایک بیٹی کی خاطر دوسرے کا دل اجاڑ چکے تھے، اب ان میں حوصلہ نہ تھا کہ وہ اس کا سامنا کر پاتے، تو انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کوشش میں تھے کہ اپنے اندر ہمت جمع کر پائیں اور اپنے چھوٹے لاڈلے کو منا سکیں۔ عادل اسے اپنے گھر لا چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں سکڑی سمٹی بیٹھ کے ایک طرف کو ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ عادل کو تو کچا چبا جائے، پر جو تھوڑی بہت عریضے کی وجہ سے اس کی عزت کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے کبھی عزت نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہوگا۔ وہ اسے عریضہ کی طرح آپ بھی نہیں کہے گی۔ اپنی طرف سے عادل سے بدلہ لینے کی بے ضرر سی تدبیریں اس کے ذہن میں آتی جا رہی تھیں۔ ابھی وہ اپنے سوچوں میں مگن تھی کہ عادل وہاں آیا۔ وہ انداز میں وحشت، آنکھوں میں قہر لیے اس کی طرف بڑھا۔ عنقا بری طرح سہمی تھی۔ عادل نے اپنی سخت انگلیوں کو اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کا منہ سختی سے اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اسے کھڑا کیا۔ اس نے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن بے سود۔ عادل نے اسے بری دیوار کی طرف دھکیلا۔ عنقا کی کمر بری طرح دیوار سے لگی تھی اور سر لگتے لگتے بچا تھا۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور عادل کی انگلیاں بھگونے لگی۔ عادل شفاقیت سے گویا ہوا، میری بیوی کو مارا ہے نا تم نے؟ ڈائن ہو تم، ڈائن! تم نے مجھ سے میری عریضے چھینی ہے، جیسے تم نے اس کو مارا میں بھی تمہیں ماروں گا۔ اس وقت وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ وہ تو وہ عادل تھا ہی نہیں جس کی میچورٹی، سمجھداری اور حقیقت پسند طبیعت کو سب سراہتے تھے۔ وہ نہ جانے کیا بن گیا تھا کہ حقیقت نہیں سہ پایا، ایک سچ برداشت نہیں کر پایا۔ اوپر کی گرفت گہری ہونے کے باعث وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، اور بس مسلسل اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو بار بار ناکام ہی رہی۔ اس کے چہرے پر گہرے ہوتے تکلیف کے آثار عادل کو سکون پہنچا رہے تھے، جو کہ محض وقتی سکون تھا۔ عادل کا پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر گردن تک لے گیا اور شدت سے دبوچا۔ عنقا کے روکنے پر مزاحمت کرنے پر مزید سخت رد عمل دی، اور جب عنقا تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی، اس وقت وہ اسے بیڈ پر پٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اتنا وحشیانہ سلوک سہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر پڑی رہی اور پھر ہمت کر کے اٹھی، واش روم گئی، ہاتھ منہ دھویا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں عادل کے لیے نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ جاہل انسان، بدتمیز، پاگل، شرم نہیں آتی؟ واقعی جاہل ہے یہ، جاہل! اس نے روتے ہوئے سوچا۔ توبہ اللہ جی، ابھی اگر وہ تھوڑی دیر اور تک مجھے نہ چھوڑتا تو میں مر ہی جاتی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھرجھری لی۔ اوہ خدایا، اب میں کیا کروں؟ 2 دن اس جاہل جنونی کے ساتھ رہی تو یہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ نہیں، یہ مجھے ایسے نہیں مار سکتا، مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ ہاں، روکنا ہوگا کسی طرح، ورنہ یہ تو مجھے سچ مجھ ہی مار دے گا۔ اس نے دبی سے سسکیاں لیتے ہوئے سوچا، اور اگلے لمحے اپنی بے بسی کا خیال کرتے اس کی سسکیاں پھر سے بلند ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سسکتی رہی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ اس کے روتے روتے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جب اٹھی تو رات کا وقت تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور کمرے کا سکوت بھی برقرار تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ وحشی ابھی تک دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کچھ بھوک محسوس ہوئی، کچن کا تو اسے پتہ ہی تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت ملازمہ وہاں موجود نہیں ہوگی، اس لیے وہ خود ہی کچھ کھانے پینے کے لیے اٹھی۔ اسے رہ کر عادل پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ حقیقت سے بھاگنے والا کوئی بھگوڑا نکلے گا۔ خیر، وہ اس پر ڈھیر ساری لعنتیں بھیجتی کچن کی طرف گئی تھی۔ اب وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی سوائے لعنتیں بھیجنے کے۔ اس نے فریج سے اپنے لیے کھانا لیا اور گرم کرنے لگی کہ وہاں عادل آدم کا، وہ شاید پانی پینے کی غرض سے وہاں آیا تھا۔ کتنا بدلا سا لگ رہا تھا وہ۔ عنقا کو وہ بالکل اجڑا ہوا، ناراض اور بکھرا سا لگا تھا۔ عادل کو اسے وہاں دیکھ کر ایک دم غصہ سا آیا تھا، اور وہ غصے میں ہی اس کے قریب گیا۔ تم نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تو پھر مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں؟ جواب دو۔ اپنا غصہ دباتا الفاظ چباتا تلخی سے گویا ہوا تھا۔ اس نے عنقا کے بازو کو سختی سے دبوچ کر پوچھا۔ عادل کی تکلیف، اس کے کاٹدار لہجے، اس کے الفاظ، سب کے سب عنقا کے دل پر برسے تھے۔ عادل، اس نے ہلکی سے آواز میں سسک کر کہا، اور اگلے لمحے وہاں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا۔ عادل ان کی باتوں کا ہلکا شور سنتا ہوا وہاں آیا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر وہ اندر تک جلا تھا۔ عادل نے ایک کٹیلی نگاہ عادل پر ڈالی، تنفر سے عنقا کے بازو کو جھٹکا دے کر دور کیا، اور ایک ناگوار نظر ان دونوں پر باری باری ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ عادل غضبناک ہوا اور لفظوں کو چباتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میں تو اپنے لیے کھانا لینے آئی تھی، عنقا ڈرتے ہوئے بولی۔ تو بیچاری تو مفت میں ہی پھنسی تھی۔ اچھا، تم شاید مجھے اندھا سمجھتی ہو، ویسے تمہاری اوقات ہی یہی ہے
کہ یہی کہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات نبھاتے بھی رہو۔ عدیل طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کھلے عام اس کے کردار پر چوٹ کی تھی۔ یہ سن کر انکا کو شدید غصہ آیا۔ اس کا سارا ڈر اور خوف کہیں غائب ہوا، نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ عدیل کے منہ پر دے مارا۔ اٹس انف عدیل، وہ غصے سے چلائی اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر تیز تیز قدم بڑھاتے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ اپنے حواس میں واپس لوٹا تھا اور لوٹتے ہی وہ غصے میں تنتناتا وہ انکا کے پیچھے گیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولو انکا، میں کہتا ہوں کھولو دروازہ۔ وہ گلا پھاڑ کر بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ اس کی موم کو اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ شاید اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مداخلت کر بھی لیتی تو وہ جانتی تھی کہ اس وقت عدیل جس حالت میں ہے وہ مزید کوئی بگاڑ پیدا کر لے گا۔ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے مشاغل میں مصروف رہیں۔ یہی حال مصطفیٰ صاحب کے بھی تھا۔ عدیل کے 5 منٹ تک مسلسل دروازہ بجانے کے باوجود بھی انکا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ نہ ہی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، بلکہ وہ تب سے اب تک کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی حالت عجیب تھی، وہ ڈر بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ وہ اس سے بھاگنا بھی نہیں چاہتی تھی اور اس میں سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ انکا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ وہ بری طرح بپھرا تھا اور اب اچھا خاصا زیٹ ہو چکا تھا۔ اگر نہیں کھولا تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ در آئی تھی۔ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر تم اپنا حشر دیکھنا۔ زندہ نہیں بچو گے میرے ہاتھوں، اس نے دھمکی دی۔ نہیں، پھر میں نہیں کھولتی، دروازہ توڑو اور آ جاؤ۔ وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور سکون سے مکالمے بازی کرنے لگی۔ انکا، وہ غصے سے دھاڑا، بس اس کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے ڈھیٹوں کی طرح سکون سے الٹا سوال کیا، جس پر عدیل کو مزید تپ چڑھی۔ دروازہ کھولو، اس نے چڑھ کر کہا۔ اچھا، اگر کھول دیا تو کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ اس نے متوقع خدشے کے سامنے رکھتے ہوئے شرط رکھنے والے انداز میں کہا۔ تمہاری تو دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر زور سے لات مارتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، کھولتی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو مجھے کچھ کہو گی نہیں، اس نے باقاعدہ شرط رکھی۔ عدیل کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کرے گی۔ اور دیکھو تو میڈم شرطیں ایسی رکھ رہی جیسے وہ اس کی لاڈلی بیوی ہو، اور وہ بھی ابھی ہاں ملاتا اس کی بات مان جائے گا۔ اس کا تھپڑ والا غصہ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ اب تو بس اسے ایک ہی ٹینشن تھی، اور وہ بھی دروازہ کھلوانے کی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر آوارہ گردیاں کرتا رہا تھا، اور اسے جب شدت سے آرام کی طلب محسوس ہوئی تو وہ گھر لوٹا۔ گھر آنے کے بعد ایک ڈرامے نے اس کی بچی کچی انرجی بھی ہڑپ لی تھی۔ نہیں کھا رہا میں تمہیں، اب کھولو دروازہ، وہ سلگ کر بولا۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ انکا کی ڈٹائی عروج پر تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا تھا کہ اس کے وعدہ کرتے ہی وہ سچ مچ میں کھول دے گی، لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا سوچی۔ اس نے پورے 10 سیکنڈ تک ہینڈل کو گھورا اور مزید ڈائلاگ بازی کا ارادہ ترک کرتے تھوڑا ڈرتے ڈرتے ہینڈل گھمایا۔ وہاں عدیل دروازہ توڑنے کی غرض سے تھوڑا پیچھے سرکنے کے بعد تیزی سے آگے کو لپکا تھا۔ اسی لمحے انکا بھی دروازہ کھول چکی تھی۔ نتیجتاً عدیل کا توازن بگڑنے سے دھڑام سے سامنے کھڑی انکا زمین بوس ہوئی۔ ہائے میری کمر، انکا چینخ کر بولی۔ عدیل فوراً سے پہلے اٹھا اور انکا زمین پر لیٹی لیٹی کرا رہی تھی۔ جنگلی آدمی کمرے میں ایسے داخل ہوتے ہیں کیا؟ انکا غرائی۔ دروازہ کھولنا تھا تو بتا نہیں سکتی تھی؟ عدیل ناک چڑھا کر تھوڑا برہمی سے کہا۔ انکا نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور سی کی آواز نکالتی کراہتی ہوئی اٹھی۔ عدیل اس کے دیکھنے کے انداز پر تپا تھا اور اس سے بڑھ کر کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اب کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ انکا اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہلکا سا موڑ کر اپنی کمر سے لاتے ہوئے غصے سے بولی۔ تم کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہی ہو، عدیل لفظوں کو چباتے ہوئے غضبناک ہو کر بولا تو اس کے قریب آیا۔ بس اب بہت ہو گیا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو اور اپنے یہ کڑے تیور ذرا قابو میں رکھا کرو، سمجھی؟ عدیل نے اپنے ہاتھ اس کے سر تک لے جا کر اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر کہا۔ جنگلی کہیں کہ میرے بال چھوڑو۔ انکا اس کے احکام پر کان دھرے بغیر زور سے چلائی۔ عدیل کو اس کی ہٹ درمی پر رچ کے غصہ آیا اور پھر اس کا مارا ہوا تھپڑ بھی یاد آ گیا، اس لیے اس نے اس کے بال چھوڑ کر چہرے پر زوردار تمانچہ مارا اور انکا کے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے سختی سے خبردار کیا۔ اب مجھے اس نام سے پکارا تو واقعی جنگلی بن کر دکھاؤں گا، اور یہ جو تم تھوڑی بہت سلامت نظر آ رہی ہو نا، یہ بھی نہیں آؤ گی۔ اور دوسری بات، میں کوئی تمہارا عاشق یا بوائے فرینڈ نہیں جو یہ تم کہہ کر بدتمیزی سے مخاطب کرتی ہوں۔ آئندہ اپنے لیے تمہارے منہ سے یہ طرز تخاطب دوبارہ نہ سنوں۔ تم بھی مجھے عریضے کی طرح آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ میری باتیں اچھے طرح ذہن میں بٹھا لو، وہ اسے اپنی قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ عدیل کے حرکات اور اس کے الفاظ نے ایک بار پھر انکا کو رلایا۔ تم جنگلی ہو اور میں تمہیں جنگلی ہی کہوں گی، چاہے جو مرضی کر لو۔ تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ میں عریضے نہیں ہوں، میں تمہیں تم ہی کہوں گی۔ عریضے تم سے محبت کرتی تھی اور تمہاری عزت بھی، جبکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور عزت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انکا ڈھیٹ بنی رہی۔ عدیل نے اس کی ہٹ دھرمی پر برہمی سے گھورا اور غصے سے میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ کہتا اپنی وارڈروب تک گیا اور رات کے پہننے کے کپڑے نکالنے لگا۔
اور تم میری طرف سے بڑی والی بھاڑ میں جاؤ۔ انکا بھی اسی کے لہجے اسے واپس لوٹاتی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ انکا کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ کچن کی طرف گئی۔ اتنی لڑائیوں کے بعد اس کی بھوک مزید بڑھ چکی تھی۔ کچن تک جاتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے عادل پر پڑی تھی، جسے وہ بڑی شان سے نظر انداز کر گئی۔ تم نے بھی سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، وہ تو تم بھی اپنے بھائی جیسے، اس نے دکھ سے سوچا تھا، اور پھر اس کے متعلق مزید کچھ بھی سوچنے سے خود کو باز رکھتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کا دل عادل سے بھی کھٹا ہو چکا تھا۔ ظلم صرف اس کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، انکا بھی تو مفت کی سزا بھگت رہی تھی، پھر وہ کیسے سارا الزام اس پر دھر سکتا تھا؟ کیسے اس سے شکوہ کر سکتا تھا کہ اس نے گھٹیا حرکت کی ہے؟ وہ تو مجبور تھی اپنے ماں باپ کے آگے، وہ مجبور تھی عدیل کی زندگی کے آگے۔ اگر وہ نہ مانتی تو عدیل پھر سے خودکشی کی کوشش کر سکتا تھا، اور ایسے میں اسے اپنا آپ عدیل کا قاتل لگتا۔ وہ کیسے اس گلٹ کے ساتھ زندہ رہتی کہ ایک اور شخص اس کی وجہ سے مرا ہے؟ عریضے والا دکھ کم تھا جو وہ ایک اور تکلیف بھی اپنے حصے میں لے لیتی۔ انکا کھانا وانا کھا کر برتن سمیٹ کر واپس گئی تو عدیل نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ انکا نے شدت سے تل ملائی۔ اللہ کرے تمہیں ساری رات نیند نہ آئے، اللہ تم سچ مچ میں بھاڑ میں جاؤ۔ اس کو اونچی آواز میں کوستی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور جا کر گیسٹ روم میں سوئی۔ عدیل نے اس کی بد دعائیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی کا احساس ستانے لگا جسے وہ کوئی نام نہ دے پایا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور وہ کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ نیند تو جیسے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر نقص تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ عدیل نے بھی تو مفت میں انکا پر تہمت لگائی تھی کہ اس نے عریضے کو مارا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور یہ بات وہ خود بھی اچھے سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ پھر بھی یہ سارا ڈرامہ رچایا، پھر بھی وہ اس کو اذیت پہنچا رہا تھا اور بہت گناہوں کا بہت سارا بوجھ اپنی روح پر لاد رہا تھا، اپنی منمانی کر کے اس کی انا کو کرا رہا تھا۔ مگر یہ کیا، انا کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کے چکر میں اس نے جو اپنے ضمیر کو بے ہوشی کی نیند سلایا تھا، وہ ضمیر اب جاگنے لگا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے ذہن پر چھائے اندھیرے ختم ہونے لگے تھے۔ ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا انکا پر ظلم کی، اور ابھی سے وہ بے چین ہو گیا تھا، ابھی سے اس کی عقل پر پڑا پردہ اترنے لگا تھا۔ خیر ابھی تو اس کے اندر کی یہ تبدیلیاں رونما ہونے کے اولین مراحل میں تھی، ابھی رونما ہوئی نہیں تھی۔ سو ذرا سا وقت تو لگنا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے میں، ذرا سا وقت تو لگنا تھا سنبھلنے میں۔ وہ کچھ دیر مزید اس ناسمجھ میں آنے والی بے چینی کا شکار رہا اور پھر اللہ اللہ کر کے 3 بجے کے بعد نیند اس پر مہربان ہوئی اور اس کی بے چینی میں کمی واقع ہوئی۔ وہ 2 گھنٹے ہی سویا تھا کہ پھر اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور وہ جاگ گیا۔ اسے بلا وجہ ہی ہلکے ہلکے پسینے آنے لگے تھے، اس کا حلق بھی قدرے خشک ہوا تھا۔ تو وہ اٹھا اور کمرے کا لاک کھول کر پانی پینے کے لیے کچن تک گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو رات کو انکا کو کمرے میں آنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے پانی پینے کے بعد ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ سامنے عادل کا کمرہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر کسی قسم کا شک کرتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ اسے انکا کا مارا گیا تھپڑ یاد آیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ یاد آنے پر وہ مسکرایا کیسے؟ باہر کیف اس کے قدم گھر کے گیسٹ روم کی طرف مائل ہوئے، اسے یقین تھا کہ وہ وہیں ہوگی۔ وہ گیسٹ روم تک گیا تو وہاں کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور وہ اندر شہزادیوں کسی بے فکری لیے بڑے مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ عدیل کو اس کی پرسکون نیند پر بڑا رشک آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اسے جگا کر اس کی نیند کا بیڑا غرق کر دے، اس کا سکون تہس نہس کر دے، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنی جارحانہ سوچ ہٹک کر اس معصوم پر مہربانی کی اور خود بیڈ کے بائیں جانے پڑے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پلکیں ذرا سی جھکا لی تھیں اور پھر نہ جانے کیوں وہ وہاں بیٹھا بے مقصد ہی اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے انکا کا معصوم اور طمانینت سے بھرپور چہرہ دیکھتا گیا۔ اس کے بعد چند منٹوں میں ایسی بے آرام سی حالت میں بیٹھا ہونے کے باوجود بھی وہ سو چکا تھا اور کچھ دیر بعد فجر کی اذان کی آواز سے دوبارہ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نماز پڑھنے کے خیال سے وہاں سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ عریضے کے جانے کے بعد یہ اس کی پہلی نماز تھی اور اس کے آنے سے پہلے بھی وہ بہت بے قاعدگی سے کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا۔ عریضے جتنے بھی ماڈرن تھے لیکن نماز کی پابند ضرور تھی اور اپنی موجودگی میں عدیل کو بھی پابند بنا چکی تھی۔ یقیناً وہ عدیل کی زندگی میں ایک حسین اضافہ تھی۔ انکا کی صبح جس وقت آنکھ کھلی تب تک عادل اپنی یونیورسٹی اور عدیل اپنے آفس جا چکا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کو آج اپنا منتھلی چیک اپ کرانے ڈاکٹر کے ہاں جانا تھا، اس لیے وہ آج آفس نہیں گئے، اور فوزیہ بیگم کی بھی آج کوئی خاص مصروفیت نہ تھی، اس لیے وہ بھی آج گھر پر ہی موجود تھیں۔ انکا کو حیرت تھی کہ اس جنونی پلس جنگلی آدمی نے دوبارہ کوئی وحشیانہ حرکت نہیں کی۔ وہ اٹھتے ہی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر عدیل کے کپڑوں کے ساتھ ہینگر میں لٹکے نفاست سے استری کیے گئے عریضے کے نئے نکور کپڑوں میں سے رائل بلو اور وائٹ کلر کے کمبینیشن والا ایک ڈریس نکالا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ عریضے کا اثر اس پر کافی جچ رہا تھا۔ اسے اس لمحے شدت سے عریضے کی یاد آئی۔ اسے رونا بھی آیا کہ کیسے وہ کچھ دن پہلے تک ہر اس چیز کی مالکن تھی جس کا حق آج قسمت نے بڑے وثوق سے انکا کے سپرد کیا تھا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کی چھوڑی گئی ہر چیز پر زبردستی اپنا قبضہ لینا پڑا۔ وہ حقیقتاً اندر تک دکھی تھی۔
बाहर कैफ। उसने बहुत कोशिश करके बड़ी मुश्किल से अपने तवातुर से बहते आंसुओं को मज़ीद बहने से रोका और फिर से मुंह धोकर आई। उसके बाद उसने अपने उलझे हुए ख़राब हाल बालों को संवार कर सलीके से पोनी टेल में सेट किया और मेकअप के नाम पर सामने ड्रेसिंग टेबल पर तरतीब से रखी गई लिपस्टिक्स में से लाइट पिंकिश कैरेट कलर की लिपस्टिक लेकर लगाई। अब तकरीबन सुबह के 10 बजे का वक्त था। उस वक्त मुलाजमा भी घर पर थी, इसलिए अनका ने उसे अपने नाश्ते का कहा और ख़ुद डाइनिंग टेबल पर बैठी इंतज़ार करने लगी। इतने में मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफ़ा भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। शायद उन दोनों ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था। उन दोनों के आने पर अनका ने बड़े एहतराम और इज़्ज़त से लहजे को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए सलाम ही किया था कि मुलाजमा भी आन पहुँची। उसने नाश्ता सर्व किया और चली गई। अनका भी अपने सलाम का जवाब पाकर खाने में ही मशगूल हो गई थी, जबकि वो दोनों पीछे मुताज्जिब थे कि ये इतनी नॉर्मल कैसी है। एक उनका बेटा था कि बात बात पर तूफ़ान खड़ा कर देता था और ये थी कि जिस पर गुजरे वाक़यात की तकलीफ़ों की कोई छाप तक नज़र नहीं आई। उन दोनों को अदील के हर सलूक की मुकम्मल सुनगुन थी। अब तो अपने आप पर ही हद दर्जा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, जबकि अनका ने अपने किसी अमल से उनको शर्मिंदा करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हर दफ़ा किसी की ज़्यादतियों का बदला जवाबी कार्रवाई से नहीं लिया जाता। कभी कभार अपने हौसले और ज़र्फ़ की ताकत से भी अगले को शिकस्त दी जाती है, और वह उस वक्त गैर तानिस्ता तौर पर उनको उसी तरह शिकस्त दे चुकी थी। इसके अलावा उसका किस्मत और उसके हर खेल पर भरपूर एतकाद था, इसलिए वह अपने साथ हुए सानहे अपने साथ हुई ट्रेजेडी पर अल्लाह से जो थोड़ा सा शिकवा करने का इरादा रखती थी, उसने वो भी तर्क कर दिया। वो बहुत सब्र के साथ अल्लाह से गिले करने की तमाम नीयतें भी बदल चुका था। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। उसने हर चीज़ को कबूल कर लिया था, शायद अपने रिश्ते को भी, शायद अदील को भी। नाश्ते के बाद उसने अदील के कमरे से अपने लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी की और घर के लॉक्ड कमरों में से एक कमरा खुलवा कर उसे अपने लिए सेट करवाया। अब उसके रोज़ाना की रूटीन ये थी कि वह अदील की मौजूदगी में ख़ुद को कमरे पर बंद कर लेती और उसके जाने के बाद कुछ देर बाद घर के लॉन में वॉक करती या फिर अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर लेती थी। उसका ज़र्फ था कि उसने अपने वालिदैन से भी कोई गिला नहीं किया। अनका को एक बात पर शदीद ताज्जुब था कि अदील ने उसके इस इक़दाम पर क्यों किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करा। बाकी घर वाले तो उसके लिए थे ही गूंगे बहरे, और पता नहीं कैसे आदल में से भी उसका सारा इंटरेस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो चुका था। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने को तो और अदील की तरफ से खामोशी बरकरार थी। ना अनका की रूटीन तब्दील हुई, ना अदील का सकून टूटा। उसके पहले दिन वाली हरकत देखकर तो अनका को ऐसा लगा तो नहीं था कि वो उसे इस तरह सुकून से जीने देगा, इसलिए उसका बेज़रर बर्ताव अनका को शदीद हैरत में मुब्तला कर रहा था। अदील को ख़ुद भी अपना ये रवैया बिल्कुल समझ ना आया। वो तो ख़ुद भी उसको मुस्तकिल अज़ियतें देने के इरादे से ब्याह कर लाया था, फिर वो क्यों उसे उसके हाल पर छोड़कर सुकून से जीने दे रहा था? वो क्यों उसे कोई तकलीफ़ नहीं दे पा रहा था? शायद वो समझ चुका था कि अरीज़े की मौत में अनका को कोई हाथ नहीं था। शायद उसने यकीन कर लिया था कि उसकी मौत हादसाती थी, जिसमें किसी और का कोई हाथ नहीं था। और अब तो उसे अपनी हरकत पर भी कुछ कुछ अफसोस होने लगा। आदिल की शक्ल देखकर उसे एहसास होता था कि उसने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन इस अफसोस की शिद्दत इतनी तेज़ न थी कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी गलती तस्लीम करता या फिर माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता। वो भी तो वो पछतावे के उन मराहिल में था जहाँ सही और गलत उस पर वाज़ेह होने लगे थे। 2 हफ्ते इत्मीनान से ज़ाया करने के बाद अनका को यूनिवर्सिटी की याद आई, इसलिए उसने कल सुबह से यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किया। इस मकसद के लिए उसे अपनी किताबें और दूसरी ज़रूरी चीज़ें दरकार थीं जो उसकी अम्मी के घर पर थीं। शाम का वक्त था, उस वक्त सब घर पर ही थे, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी कि वो किसको अम्मी के घर ले जाने का बोले। उसने सोचा कि आदिल को कह दे, लेकिन फिर उसने उस घर में अपनी बदली हुई हैसियत का ख्याल करते हुए अपनी सोच को झटका। अब उसने सोचा कि क्यों ना आदिल के सर ये जिम्मेदारी डाली जाए, लेकिन मसला ये था कि आखिर वो उसको कैसे जाकर कहे। एक तो वो वैसे ही अनका को बहुत बुरा लगता था। भले उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उसको पसंद ही करने लग जाए, बल्कि वो तो उससे नफ़रत करती थी, शदीद नफ़रत। अब कबूल करना और पसंद करना तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। भले ही उसका दिल आदिल से उचाट हो चुका था और वह अब उसके मतलब कुछ ख़ास महसूस नहीं कर पाती थी, लेकिन जो कुछ आदिल ने उसके साथ किया था वो अपनी जगह काबिल मज़म्मत था। जिस कदर गिरी हुई हरकत उसने अंजाम दी थी, उसके सिले में वो उससे नफ़रत ही कर सकती थी। काफ़ी सोचने के बाद उसे वाहिद हल यही नज़र आया कि वह आदिल को जाकर बोले। उसे मालूम था कि वो उस वक्त अपने रूम में ही मौजूद होगा, इसलिए इधर उधर जाने के बजाय वह डायरेक्ट उसके कमरे में गई। वहाँ दाखिल होने से पहले उसने नॉक करना ज़रूरी समझा। वो अपना लैपटॉप गोद में रखे शायद ऑफिस का कोई काम करने में मसरूफ़ था। डार्क ब्राउन कलर की कॉटन की शलवार कमीज़ उस पर खासी जच रही थी। लैपटॉप के कीपैड पर तेज़ी से हरकत करती उंगलियां अनका की आमद पर रुकी थीं। वो मुंह उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। यकीनन वह हैरान था और अनका का ऐसे अचानक उसके सामने आना उसे ताज्जुब में मुब्तला कर गया, क्योंकि उसकी आमद बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। मुझे अम्मी के घर जाने, अनका ने कड़े तेवरों से घूरते हुए तहक्कुम भरे लहजे में कहा। अदिल को उसका लहजा बहुत बुरा लगा था। वो आराम से कहती तो शायद वो उठ भी जाता, लेकिन बेवजह इतना सख्त लहजा अदिल नहीं बर्दाश्त कर पाता था। मैं बिज़ी हूँ, खुद चली जाओ या किसी और को ले जाओ, उसने अनका की तरफ देखे बगैर लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए जवाब दिया। उसके लबो लहजे में तर्ज तकल्लुम में बदलाव सा था। वह पहले की तरह जारहाना और बदतमीज़ी से मामूर नहीं था।
बल्कि वो तो पूरा का पूरा बदला हुआ सा लग रहा था, जैसे किसी गहरे रोग की जद में हो। उसके लहजे में भी ठहराव सा था। अनका को जवाब देते वक्त नागवारी का इजहार अपनी जगह, लेकिन लहजे का ठहराव भी अपनी जगह कायम था। और शक्ल सूरत तो सदियों के बीमार जैसे लग रही थी। वो अरीज़े के लिए अंदर ही अंदर घुलने लगा था। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कुछ अरसे में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मिस्टर, मुझे किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जाना है। अनका की साहब का टोन अभी बरकरार थी। और मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा, अगर मैं आज गई तो दोबारा नहीं आऊँगी? मत आओ, मुझे क्या, वैसे भी मैंने सोचा था कि तुमसे कहूँ वापस चली जाओ। अच्छा, खुद जा रही हो। अंदाज हनूज लापरवाह और मसरूफ़ था। अनका उसके कहने पर तिल मिलाकर रह गई। उसने उसके कमरे से जाते ही सामान पैक किया और ऊबर मंगवाकर घर को रवाना हुई। उसे रह रहकर अदील पर गुस्सा आ रहा था। इतना बेजार था तो लाया क्यों? छोड़ना ही था, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो फिर क्यों शादी की? उसने बिगड़ कर सोचा और फिर अगले लम्हे अपनी इस सारी सोचों का जवाब भी दिया। उफ़, मैं भी कैसे जज्बाती होकर सोच रही हूँ। इंतकाम लेने के लिए शादी की थी उसने, कोई लव मैरिज थोड़ी है जो मेरी बात मानेगा, ये जिम्मेदारी उठाएगा। अगर इंतकाम के लिए शादी की थी तो कम से कम वही ले लेता, ऐसे जाने का क्यों कह रहा है? उसने एक नए पहलू पर गौर किया। अनका को उसकी बात कुछ हजम नहीं हुई थी। ओहो, अच्छा है कि वो कुछ नहीं कह रहा। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। मेरी तरफ से तो वो भाड़ में जाए, क्या पता अकल आ गई हो उसको, जंगली कहीं का, उसने सोचा। नहीं नहीं, अब तो उसने कोई जंगलियों वाली हरकत नहीं की। उसने अपने ख्याल की तस्दीक की। वो अपने घर पहुंच चुकी थी और बहुत खुश थी। उसकी अम्मी भी उसके आने पर बहुत खुश हुई और उसके मुस्तकिल वापस आने का सुनकर उनको अजीब फिक्र लाक हुई। बेशक जैसे भी हालात में उसकी शादी हुई हो और जिस किसी से भी हुई हो, लेकिन ऐसे मुस्तकिल तौर पर घर आकर बैठना वाकई परेशान कुन था। लेकिन जो भी हो, वो अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहती थी। सुलेमान साहब का भी यही कहना था कि जब तक वो चाहे यहाँ रह सकती है। तो बस उसके अब्बू से यूनिवर्सिटी छोड़कर आए बाकी वापसी के लिए ये अपने वैन वाले को कॉल करके बता चुकी थी। यूनिवर्सिटी में सब पहले जैसा था। वहाँ के हंगामे, चहल पहल, रौनक, कुछ नहीं बदला था सिवाय उसके, आदिल के और गानिया के भी। इस सारे अरसे में उसका गानिया से कोई रब्ता नहीं था। अब वो यूनिवर्सिटी आई तो गानिया से मुलाकात हुई। उसे हैरत थी कि गानिया ने गुजरे दिनों की बाबत उससे कोई सवाल ना किया, बल्कि वह तो उल्टा उससे खुद से ज़रा खिंची खिंची नजर आई। इसके अलावा उसे एक और चीज़ भी देखने को मिली कि गानिया और आदिल की आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी जैसे पहले उसकी और आदिल की थी। ये देखकर उसके दिल में फांस से चुभी। आधा अधूरा सा आंसू भी आंख से बह निकला, लेकिन फिर उसने गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून किया और सोचा, कुछ गलत नहीं कर रहा वो। पिछली बातें भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक उसे भी है। उसने हर चीज़ बहुत कुशादा दिली से कबूल की और फिर अपने झमेलों में मसरूफ़ हो गई। दिन रात अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। वह दिन ब दिन अजीब सी होती जा रही थी। खुद को काफ़ी अकेला अकेला सा महसूस करने लगी थी। तबीयत में भी अजीब चिड़चिड़ापन धर आया था। दिन भर पढ़ लिखने के अलावा उसकी कोई दूसरी मसरूफियत भी नहीं थी, इसलिए जिस वक्त वो फारिग होती खूब बोर होती थी। उसकी अम्मी भी अब चाहती थी कि वो वापस चली जाए। उन्होंने एक दो दफ़ा उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन ये इस मौजू पर बात करने से इतना चिढ़ जाती कि उसकी अम्मी की फिर दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वहाँ उन मौसूफ का भी कुछ हाल ऐसा ही था। अदिल भी अजीब चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया था। खैर ये सब तो वो पहले भी था, लेकिन अब उसकी बदमिजाजी की शिद्दत पहले से बढ़कर थी। अमूमन वो खामोश और अकेला रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था, लेकिन जब कोई उससे बात करने आता तो वो फजूल में ही कड़वे कसीले उल्टे सीधे जवाब देता और इस अंदाज में देता कि अगला सुलग कर रह जाए। और साथ ही वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार सा लगने लगा था। उसकी हालत देखकर उसके पेरेंट्स को खासी तशवीश हुई थी। वो जो उसके मामलात से लाताल्लुक़ हुए बैठे थे, उन्हें भी अपनी इस कोताही का एहसास हुआ। जिस कंडीशन में था उसे तवज्जो की सख्त ज़रूरत थी। पहले सब कुछ अदील की मर्ज़ी पर छोड़कर वो लोग काफ़ी गलत फैसले कर चुके थे। उनका घर था कि मुर्दा खाना जैसा लगने लगा था। हर जगह सकूत, सर्दपन और खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। आदिल तो घर ही बहुत कम आता था। अब उसके मॉम डैड ने हिम्मत करके उन दोनों से कई बार बात करने की भी कोशिश की। वो दोनों को अपनी तवज्जो देने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी वही हाल था, वही खामोशी कायम थी। फौजिया बेगम को इतने दिनों से अनका का घर से गायब रहना भी खिलने लगा था। सुबह अदील के पास कहीं वह हस्बे तवक्को अपने रूम में था। मॉम, आप मुझे बुला लिया होता। उसने अपनी आदत से बढ़कर तमीज़ से बात की। नहीं बेटा, काम मुझे था तो इसलिए मेरा आना बनता था, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। काम मुझसे? उसने ताज्जुब से पूछा, क्योंकि आमतौर पर उसके मॉम को उससे कोई काम नहीं पड़ता था। हाँ, तुमसे काम है। वो मैं कहने आई थी कि अनका को वापस ले आओ। काफ़ी दिन हो चुके हैं उसे गए हुए। तुम्हारे डैड भी उसे याद कर रहे थे। उनके लहजे में मान भरा तहक्कुम था। मॉम, आपको उसकी याद कैसे आ गई? उसने भी मुस्कुराकर उनके साथ बैठते हुए कहा था। मुझे नहीं पता कि कैसे आई है, मैं बस कहने आई हूँ कि उसको ले आओ और रुलाने के बाद उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना। उन्होंने मिन्नत की। मैं नहीं ला रहा, अपनी मर्ज़ी से गई थी। वो जब आना होगा आ जाएगी, उसने दो टोक जवाब दिया। बेटा ऐसे नहीं करते, तुमने घर देखा है कैसा खाली खाली सा हो गया। इतना अरसा हो गया, घर की रौनक ही ख़त्म करेगी। बस अब बहुत हो गया, ख़त्म करो, ये सब इंसानों की तरह रहो। उन्होंने थोड़ी तल्खी से कहा। बस मॉम, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। उसका लहजा भी अटल था। बस तो फिर उसको तलाक दे दो, कोई फ़ैसला लो।
یوں فضول میں اس بچی کی زندگی خراب مت کرو. تم نے بہت پاگل پن دکھایا اب تک اور میں نے برداشت کیا, پر اب نہیں بیٹا. اس مام سنجیدگی سے بولی. لیکن مام, وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی مام نے اس کی بات کاٹی. It's over now. I can't listen to your nonsense excuses anymore. Please, my son, be serious. بہت ہو گیا, میں مزید تمہارے فضول بہانے نہیں سنوں گی. خدا را سنجیدہ ہو جاؤ میرے بچے. انہوں نے دو ٹوک کہا اور وہاں سے چلی گئی. عدیل نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی مام کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا. اور وہ کیا کہہ گئی تھی؟ اس کو طلاق دے دو. کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا پر کوئی جواب نہ پا سکا. واقعی سب کچھ بہت بگڑ چکا تھا, اتنا کہ اس کا ٹھیک ہونا بے حد مشکل تھا. اب تو عدیل نے بھی یہ بگاڑ محسوس کرنے لگا تھا. اب تو وہ بھی چاہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے. وہ عادل کو دیکھتا تو اسے رہ کر خود پر غصہ آتا کہ آخر وہ کیسے اتنا خود غرض بن گیا. اس نے ایک آدھی مرتبہ سوچا کہ انکا کو طلاق دے ہی دے اور عادل سے بھی معافی مانگ لے, ان دونوں کو پھر سے ایک کر دے. لیکن طلاق والی سوچ پر تو جیسے وہ مچل کر رہ جاتا. دماغ تھا کہ خاموشی اختیار کر لیتا, اور دل, اس کی کوئی آواز اب تک اس کے شعور تک نہ پہنچی تھی. اس کے علاوہ عادل سے معافی مانگنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا. آخر کیا منہ لے کر جاتا اور عریضے, وہ بھی تو اب تک اس کے دل و دماغ پر قابض تھی. اب تک اس کی جدائی اسے اندر سے گھائل کرتی تھی, تڑپاتی تھی, درد دیتی تھی. وہ بے حد مشکل اور پریشانی سے گزر رہا تھا. وہ اذیت کا شکار تھا. اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا. اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے. وہ ہزاروں مشکلات کے بھنور میں پھنسا زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا. وہ دن بدن گھٹتا جا رہا تھا. اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کی موم کو خوف آتا تھا. وہ اپنی ہر مشکل, ہر الجھن میں بالکل اکیلا تھا. اس وقت اسے ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو اسے سمجھے, جو اسے اس کی ہر مصیبت سے رہائی دلا سکے. کوئی ایسا جو عریضے کی کمی پوری کرے, اور یقیناً انکا کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ بات اس بے خبر انسان کو معلوم ہی نہ تھی. انکا کو گھر آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا. اب تو اس کے پیرنٹس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا تھا. وہ اسے واپس بھیجنا چاہتے تھے. ظاہر ہے وہ بھی کب تک ایسے اسے گھر میں بٹھا سکتے تھے. لیکن انکا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ تو عدیل کا نام سنتے ہی تب جاتی تھی. عدیل نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد عادل سے بالآخر معافی مانگنے کی ٹھانی. اس نے 2 دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی, پر وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا. عدیل کو خود میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھوں میں سر دیے رو رہا تھا. اس کا احساس جرم اسے رلا رہا تھا. وہ خود کو بہت بے قرار محسوس کر رہا تھا. اسے ہر حال میں اپنے چھوٹے بھائی سے معذرت کرنی تھی, پر کیسے؟ وہ تو اسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ تو اسے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ بھی تو حق پر تھا. بھلا ایسے کیسے عدیل کو سنتا, اس کے بات کو اہمیت دیتا. اس نے جو ظلم کیا تھا, جو گھٹیا پن دکھایا تھا, اس کے بعد تو اسے کوئی تعلق جوڑے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ کیسے اس کی سن لیتا؟ عدیل سے اب اپنا اضطراب سنبھالا نہیں جا رہا تھا. وہ انا اور خود پرستی کا مارا شخص بالآخر اپنی انا قربان کرنے پر آمادہ ہوا. اس نے سوچا کہ آج جو چاہے بھی ہو, وہ اس سے بات کر کے ہی دم لے گا. اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے سکون کا سانس لے گا. اپنی سوچ کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. وہ عادل کے کمرے کی طرف بڑھا. کچھ دیر پہلے اس نے اسے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا, اس لیے وہ ڈائریکٹ وہیں گیا تھا. توقع کے مطابق عادل وہیں پر موجود تھا. وہ ٹاول سے اپنے گیلے ہاتھ میں خشک کرتا ہوا واش روم سے باہر نکل رہا تھا کہ اس کی نظر عدیل پر پڑی. آپ یہاں؟ وہ بے حد حیرت سے ہوتا تھوڑی ناگواری سے بولا. ہاں, وہ مجھے کچھ کہنا تھا, اس نے شرمندہ ہو کر کہا. آپ ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کی بات سنوں گا؟ اس نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا. مت سنو, لیکن میں کہہ کر رہوں گا, اس نے اٹل لہجے میں کہا. جب میں سنوں گا ہی نہیں تو آپ کہیں گے کیسے؟ اس نے تمسخر اڑایا اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دھکیل کر اسے بدتمیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. نکلے میرے کمرے سے. وہ بدلحاظ ہوا. عادل, آپ جیسے گھٹیا اور گندے آدمی کو کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا میں. اس نے کمینے اور گندے پر خاص زور دیتے ہوئے لہجے میں طنز کی آمیزش کی اور حقارت سے بولا. عدیل کو اس کا ایسا انداز بہت برا لگا. اسے اندازہ ہوا کہ وہ بالکل بھی آرام اور تحمل سے اس کی بات نہیں سننے والا تھا. اس نے عادل کے لہجے میں موجود حقارت اور طنز کو محسوس کرتے ہوئے سلگ کر اس پر حملہ کیا. عدیل نے لپک کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے اپنے قابو میں کیا. عدیل کے لیے یہ حملہ انتہائی اچانک اور غیر متوقع تھا. کیا بدتمیزی ہے کہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا گھرایا. عدیل نے اس کے قریب گریبان پر اپنی گرفت سخت رکھی اور سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا. سکون سے میری بات سنو. میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں بہت بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر نادم ہوں. تم وہ کیا آگے سے فضول باتیں کر رہے ہو؟ بٹ نان سینس, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے کون معافی مانگتا ہے؟ عادل نے غصے سے کہا. میں مانگتا ہوں اور مانگ رہا ہوں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یار, تجھے معاف کر دے اپنے بھائی کو. اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے بے تکلف ہوا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اس کا یکدم ایسے بدلنا عادل کو حیران کر گیا تھا. لیکن اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے عدیل کی طرف سے چہرہ پھیرا. شاید آپ کو آپ کے جرم کا اندازہ نہیں. شاید آپ جانتے نہیں کہ آپ کے اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے. ہر جرم کی معافی ہوتی ہے اور مجھے معافی چاہیے ہر حال میں,
چاہیے ورنہ میرا احساس جرم میری جان لے لے گا، میرا دم گھونٹ دے گا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی تھیں اور لہجہ تھا کہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ عادل نے خفا سے نظر عدیل پر ڈالی اور ماتھے پر تیوریاں چڑھاتا سختی سے بولا، بھائی پلیز مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی اور معافی کی مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں، آپ نے بہت دل دکھایا میرا، بلکہ صرف آپ نے نہیں ہر کسی نے دکھایا۔ عدیل اس کے شکوے پر وہ کٹ کر رہ گیا تھا، اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ گرتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھا، آنکھیں تھی کہ اپنا ضبط کھو چکی تھی، آنسو امڑ امڑ کر باہر آنے لگے۔ میں یہاں تمہارے پیروں میں بیٹھا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی۔ سنو، اگر تم انکا سے شادی کرنا چاہو تو میں اسے تمہارے لیے طلاق دے دوں گا۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز لیے بے بس ہوتا بولا تھا۔ عادل نے بدک کر پیچھے ہٹنا ہونا چاہا، پر عدیل سر جھکائے اس کے پیروں کو تھامے اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، عدیل اس سے بڑا تھا اور وہ زندگی میں ہمیشہ اس کے دل سے عزت کرتا آیا تھا۔ اب اسے کیسے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھتا۔ سو اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو کندھوں سے تھامتے ہوئے اٹھایا اور لمحے کی بھی دیر کیے بغیر سینے سے لگایا۔ وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، پر عدیل کی معافی کی اس حد تک طلب دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ بدلا تھا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیاں مان کر کھلے دل سے اعتراف کر کے معافیاں طلب کریں۔ اگر وہ انا قربان کر کے سچے دل سے معافی کا طلبگار تھا تو عادل کو بھی اسے معاف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بدلنے والا تو تھا نہیں۔ مگر پھر بھی دل میں دبی شکایتوں نے عادل کو گلا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شدت سے عدیل کے گلے سے لگا روٹھا روٹھا بول رہا تھا، بھائی آپ سچ میں بہت برے ہیں، میں معاف کرتا ہوں آپ کو، لیکن میں بہت بہت ناراض ہوں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے ہر روز کتنی تکلیف سے گزرتا ہوں میں، اور آپ ہیں کہ آپ کو اب جا کر خیال آیا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اس سے الگ ہوا۔ سوری، نہ پتہ تو ہے تمہارا بھائی ان معاملوں میں کتنا ایکما ہے، اینڈ تھینکس ٹو یو الاٹ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر تمہارے معاف نہ کرتے نا تو اذیت کے مارے میں نے پھر خودکشی کر لینی تھی۔ اس نے نم آنکھیں لیے ہلکی سے مسکراہٹ سے کہا، شٹ اپ برو، زندگی ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس نے تیز لہجے میں سمجھا کر کہا، اچھا چھوڑو یہ سب۔ عادل نے ٹاپک بدلا اور نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کیا تم سے اب بھی اپنانا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو اسے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ عادل نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے بتاؤ کیا تم مجھ سے اب بھی بات اپنانا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو میں اسے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ عادل نے اس کی بات کاٹی۔ بھائی، میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ ہی میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ پلیز آپ کبھی تو اپنی عقل استعمال کیا کریں۔ وہ لڑکی ہے، جیتی جاگتی انسان، کوئی بے جان کھلونا نہیں کہ ہم جب چاہیں اپنے مطالبات کے مطابق اس کا استعمال کریں۔ عادل کو واقعی عدیل کی پیشکش پر تاؤ آیا تھا۔ عدیل بھی کب چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن برا ہوا اس کی کم فہمی کا، جو وہ اپنے دل کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، اور عادل کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی آفر کر بیٹھا تھا۔ ابھی اگر عادل اس کو پیش کر لیتا، اس پیشکش کو قبول کر لیتا تو عدیل کا بہت نقصان ہو جانا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے دل کھول کر عدیل کو چھاڑا تھا، ورنہ اس نے اپنی بیوقوفیوں کے مظاہرے دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عادل کے جواب پر متذبذب ہوتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عادل بھی اس سارے واقعے کے بعد خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل پر بھی تو بوجھ تھا کہ کسی کو اس کا خیال نہیں، دکھی تو ہوتی تھی، وہ بھی تو دکھی تھی کہ کسی کو اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں۔ اب ایسی معافی طلبی کے بعد اسے بھی کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ انکا کے ایگزام شروع ہونے والے تھے اور انکا تو چاہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی میں دھیان نہ لگا پا رہی تھی۔ اسے ہر چیز سے بیزاری اور اکتاہٹ محسوس ہوتی۔ ابھی بھی وہ کتابوں میں گھسی بیٹھی تھی، دماغ تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اسے رہ کر خود پر غصہ آیا کہ آخر وہ کیوں دھیان نہیں لگا پائی۔ اتنے میں اس کی امی کافی کا مگ لیے اس کے روم میں آئیں۔ اسی نے تھوڑی دیر پہلے اپنی امی کا کافی کا بولا تھا۔ کیسی تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ انکا کی آنکھیں فوراً موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر گئی۔ امی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ تیار نہیں ہو رہا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی امی تو اس کے اچانک ایسے رد عمل پر پریشان ہی ہو گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس میں ایسے رونے والی کیا بات ہے؟ ابھی تیار نہیں ہو رہا تو تھوڑی دیر بعد کوشش کر لینا، انہوں نے پیار سے پچکارتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں امی، مجھے پتہ ہے، مجھے ایک لفظ بھی تیار نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دل پر عجیب بوجھ محسوس ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر وقت سوگوار سی کیفیت رہتی ہے۔ وہ امی سے لپٹتے ہوئے درد کا حال بتا رہی تھی۔ اس کی امی کو اس کی یہ حالت بہت خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سنتے انہوں نے دھیما سا مسکرا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اچھا چلو میں کچھ کرتی ہوں، وائستگی سے اس کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بولی۔ سلیمان صاحب بس بہت ہو گیا، ہمیں انکا کے سلسلے میں اس کے سسرال والوں سے بات کرنی چاہیے۔ انکا کی امی نے شام کی چائے کے دوران بات شروع کی۔
ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ہم لوگ لڑکی والے ہیں، کیا ہمارا بات کرنا ٹھیک رہے گا؟ اور انکا بھی تو جانے کو راضی نہیں، پھر کیسے بات کریں گے؟ انہوں نے پریشانی سے اپنی ایک انگلی ماتھے پر رگڑتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا سلیمان صاحب، اگر میری بچی کچھ دن اور یہاں رہی نا تو نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ میں نہیں چاہتی اسے کچھ ہو، بس آپ لوگ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ آ کر لے جائیں اسے۔ وہ جذباتی ہوئی۔ اچھا چلے میں دیکھتا ہوں، وہ سہولت سے جواب دیتے ہوئے بولے۔ دیکھیں نہیں کچھ کریں، پتہ ہے سارا دن وہ اپنے شوہر کو سوچ سوچ کر گھٹتی رہتی ہے۔ زبان سے بے شک وہ کچھ نہ کہے، میں ماں ہوں اس کی، اسے سب سمجھتی ہوں کہ اس کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس نے انہیں جلدی مچاتے ہوئے کہا۔ ان کی جلد بازی دیکھتے ہوئے سلیمان صاحب نے مصطفیٰ صاحب کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ انہوں نے علمی سلیق کے بعد فون کا مقصد بیان کیا۔ مصطفیٰ صاحب تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ انکا ان کے گھر واپس آ جائے۔ انہوں نے مزید بات کرنے کے لیے فون اپنی بیگم کو تھمایا اور فون کی دوسری طرف یہ انکا کی امی موجود تھیں۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور انکا کو گھر واپس لانے کا سارا پلان ترتیب دے دیا۔ اگلے روز انکا کی امی اس کے پاس آئی تھیں۔ ویکینڈ تھا تو یونیورسٹی بند تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ بیٹا جلدی سے اپنی ساری چیزیں پیک کرو، ہمیں فوراً نکلیں۔ انہوں نے جلدی کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان کے اچانک ایسے رویے؟ وہ تمہارے ساس سسر کی کال آئی ہے، وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ آتے رہیں، میں نے ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ اس نے ان کی بات سن کر سکون سے جواب دیا۔ پاگل مت بنو، اللہ کر کے تو وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں، آگے سے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی امی نے اسے ڈانٹا۔ میں نے ان کے پیر نہیں پکڑے کہ مجھے لینے آئے، اس لیے میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ اس نے ضد سے کام لیا۔ وہ ابھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی جاری رکھے ہوئے تھی کہ اس کے ابو کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے روبدار اور سخت آواز میں اسے اپنی چیزیں پیک کرنے کا حکم دیا۔ ان کے آگے تو یہ چھو بھی نہیں کر پائی۔ وہ چاہتے تو کب کو اسے واپس بھیج دیتے، لیکن اب تک انہوں نے اس کے معاملے میں نرمی اختیار کی ہوئی تھی، مگر وہ مزید ڈھیل نہیں دے سکتے تھے۔ آخر کو وہ اس کے باپ تھے اور اس کے مستقبل کی پرواہ بھی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن اس میں بڑوں کے حکم اور فیصلے کے آگے بولنے کی زیادہ ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی طرف سے کمزور سا انکار کیا، مزاحمت کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ کرتی ہوئی اپنی ساس سسر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ عدیل نے تو اپنی طرف سے لا تعلقی کے سارے ریکارڈ توڑ رکھے تھے۔ اسے اپنی کافی بے عزتی محسوس ہوئی کہ وہ خود ہی زبردستی واپس آ گئی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو وہ واپس آ چکی تھی۔ عدیل کی موم بڑے پیار اور اہتمام سے اسے عدیل کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ عدیل کی شکر تھا کہ عدیل اپنے روم میں نہیں تھا، ورنہ وہ بیچاری اسے کیسے فیس کرتی۔ فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے احتیاط سے کمرے کے باہر جھانکا اور پھر واپس اندر آ کر اپنی ساری چیزیں اٹھائیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عدیل کے آنے سے پہلے اپنے دوسرے والے کمرے میں چلی جائے گی اور اس کو اس کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے وہ تیزی سے اپنی چیزیں اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن سامنے سے آتے عدیل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس وقت اسے اپنی اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اف، کیا سوچ رہا ہوگا یہ، کتنی بے شرم ہوں میں۔ بن بلائے اٹھ کر آ گئی۔ وہ زمین میں گڑنے والی ہو رہی تھی اور اوپر سے عدیل کا اپنی حیران نظروں سے اسے گھورنا اسے مزید کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ دوسری طرف عدیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت یہاں ہوگی۔ اسے انکا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن اس عقل کے آدھے انسان نے اپنی خوشگواری کا تاثر کہیں اندر چھپاتے ہوئے صرف حیرت کا مظاہرہ کیا۔ تم یہاں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر انکا کو مزید انسلٹ فیل ہوئی۔ انکل آنٹی زبردستی لائیں، اس نے بات بنائی۔ اچھا یہ بات ہے، میں سمجھا شوہر کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے بن بلائے بھاگی چلی آئیں۔ عدیل نے زوردار قہقہہ لگا کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ اس وقت کیسا فیل کر رہی ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ستانے کے لیے ایسی بات کی۔ غلط فہمیاں تو دیکھو اپنی، مجھے کیا پڑی ہے کسی جنگلی کو یاد کرنے کی، اور تم نا میرے راستے سے ہٹو، مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ اپنے لیے جنگلی کا لفظ سن کر عدیل کو تاؤ آیا۔ اے لڑکی، ذرا زبان سنبھال کے بات کیا کرو، سخت چڑ ہے مجھے اس لفظ سے۔ اب تم نے دوبارہ کہا نا تو بہت کچھ برا کر دوں گا تمہارے ساتھ، اور 1000 بار بولے کہ ذرا ادب لحاظ سے بات کرنا سیکھو، یہ مجھے تم مت کہا کرو۔ عدیل نے بالکل سیریس ہو کر وارننگ دی۔ مسٹر جنگلی، تم مجھے زہر لگتے ہو، انفیکٹ نفرت ہے مجھے تم سے، اس لیے مجبوری ہے، ادب نہیں کر سکتی تمہارا۔ انکا نے بھی سلگتے لہجے میں جواب دے کر اپنا بدلہ پورا کیا۔ وہ بھی تو کیسے واپس آنے والی بات پر اسے ایمبیرس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی پر کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ یہ مجھے گھورنا بند کرو، راستہ دو، مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ انکا نے بدتمیزی سے کہا۔ تم ایسے نہیں سدھرو گے، تمہارا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ قہر برساتی نظروں سے گھورتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے وحشتناک تیور دیکھ کر انکا کی تو ساری دادا گیری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اسے عدیل کے ایکسپریشنز ڈرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسے دھڑکا سا لگا کہ اللہ جانے یہ آدمی کیا غضب ڈھانے والے۔ وہ ابھی تک اس کا گلا دبانے والا اٹیک بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کے ڈر اور توقعات کے خلاف جاتے ہوئے عدیل نے کوئی وحشیانہ حرکت نہیں کی، بلکہ اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لیا، اس میں سے کتابیں علیحدہ کر کے اپنی کتابوں کے ریک پر اس کی بکس کی جگہ بنا کر ان کو وہاں رکھا۔ جو تھوڑے بہت کپڑے اور دوسری چیزیں تھیں ان کو بذات خود وارڈروب میں رکھا۔
وہ حوانکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سخت ایکسپریشنز کے آگے وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ سب چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ کہیں نہیں جاؤں گی تم؟ یہی تمہارا روم ہے، اور یہاں سے کہیں جانے کا سوچا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی لہراتے ہوئے سختی سے وارن کیا۔ انکا کا تو حلق خشک ہونے لگا تھا۔ وہ میں نے پڑھنا ہوتا ہے، ایگزامز ہونے والے ہیں میرے، میں یہاں کیسے پڑھوں گی؟ وہ منمنائی۔ پڑھ لینا یہیں پر، میں نے پڑھنے سے تو منع نہیں کیا، بس یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، اس نے حکم دیا۔ نہیں ایسے نہیں کرو، اس طرح تمہاری موجودگی میں تو بالکل مجھ سے کچھ نہیں پڑھا جائے گا، پلیز جانے دو۔ دیکھو میں تمہیں آئندہ جنگلی بھی نہیں کہوں گی، اور بدتمیزی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سچی پلیز جانے دو۔ وہ باقاعدہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ واقعی وہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے پڑھ سکتی تھی؟ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا سارا دھیان اپنی طرف کھینچے رکھتا۔ لاشعوری طور پر اسے یہ اندیشہ تھا، جس کے پیش نظر وہ الگ روم میں جانے کی اتنی منتیں کر رہی تھی۔ عدیل اس کی حالت سے اچھا خاصا لطف اندوز ہوا۔ نہیں مسز، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اور میں آپ کو اب آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم نہیں کہنا، عدیل نے جلانے والی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، اور انکا واقعی جل کر رہ گئی تھی۔ عدیل پلیز جانے دینا مجھے۔ دیکھیں یہاں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے، آپ میری پرابلم کو سمجھے نا؟ اس نے مصلحت کا کڑوا خون پیتے ہوئے عدیل کے حکم کی تعمیل کی کہ شاید اس کو انکا پر ترس آئے اور وہ اسے جانے دے دے۔ اس وقت ایسے منتیں کرتے ہوئے اسے بہت معصوم لگی، ساتھ ہی اس بیچارے کی حالت پر اسے مزہ بھی خوب سارا آیا۔ جو بھی تھا، بے شک وہ اس کی بات مان چکی تھی، لیکن یہ اس کی بات نہیں ماننے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اچھی طرح تنگ کرے گا۔ ابھی اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہاں عادل آدم کا انکا کو وہاں دیکھ کر وہ سرپرائز ہوا تھا، لیکن اب اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ سب اپنی موم کا پیغام عدیل تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ موم نے عدیل کو بلوایا تھا، وہ ان کے پاس گیا۔ اس نے بلانے کا مقصد پوچھا تو موم نے اتنا لمبا لیکچر دے دیا کہ انکا کے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کرے، اسے پیار سے ڈیل کرے، اس کا خیال رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عدیل سے اپنی ساری نصیحتوں پر عمل کرنے کا وعدہ بھی لیا، اور وہ بھی مزے سے پرومس کر کے آ گیا۔ اب اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ نارمل لوگوں کی طرح سکون سے رہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو مان دے، ان کے خواہشات کا احترام کرے، خاص طور پر اپنے موم ڈیڈ کا کہا مانے، نہ کہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے۔ اس لیے اس نے اپنی موم سے پرومس کیا۔ عدیل کے جاتے ہی انکا پریشانی سے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کاش میں یہاں نہ آتی، اس نے افسوس سے سوچا۔ وہ ابھی کسی طرح واپس جانے کی اسکیم سوچنے لگی تھی کہ اس کی امی کی کال آئی۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد فوراً ہی اس بات سے اسے آگاہ کیا کہ وہ اور اس کے بابا تقریباً 1.5 ہفتے کے لیے اس کے ماموں کے یہاں جا رہے ہیں، اس لیے وہ گھر واپس آنے کے متعلق سوچنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، اس کے رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی اس کی واپسی کے سارے دروازے بند کیے تھے۔ وہ تو بس دل محسوس کر رہ گئی۔ اتنے میں عدیل مسکراتا وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ اس وقت انکا کو اپنی مسکراہٹ سمیت وہ خود بھی برا لگ رہا تھا۔ بس مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا پڑھنا، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، اب مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس نے معصومہ والی شکل بناتے ہوئے اپنی بات منوانے کی اپنی سے کوشش کی۔ عدیل کو خوشی ہوئی تھی کہ اب کی بار پھر سے اس نے تمیز سے بات کی تھی۔ نہیں مسز، میں نے کہا نا کہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا حکم سکون سے مان لیں، ورنہ موم نے مجھ سے پرومس لیا ہے کہ میں آپ کو پیار سے ڈیل کروں۔ اب اگر سچ مچ پیار سے ڈیل کر لیا نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ عدیل نے اسی کے لہجے میں تپا دینے والی معنی خیز مسکراہٹ لیے، اس کے بعد قریب آ کر اسے وارن کیا، اور پھر اس کی کال تھپتھپاتا ہوا فریش ہونے کے غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچھے گنگ سے بیٹھی اس کے الفاظ اور بہکے ہوئے لہجے پر غور کر رہی تھی۔ توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں یہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر کر سوچا، اور پھر جلدی جلدی اپنی کتابیں وغیرہ لے کر پڑھنے کے لیے صوفے پر اچھی سے سیٹنگ کی۔ عدیل باہر آیا تو انکا کو بڑی توجہ سے اس کی بک سے مگن پایا۔ وہ ڈر کے مارے عدیل کی طرف دیکھنے سے بھی پرہیز کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک چھوٹے جملے سے انکا کا پورا دماغ سیٹ کر دیا تھا۔ انکا کو لگا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے تو اس کو اپنے کام کی کک سمجھ نہیں آنے والی تھی، اور پہلے جو تھوڑا بہت وہ پڑھ پا رہی تھی اب اس سے بھی جانے والی تھی، لیکن سب اس کی توقع کے برعکس ہوا۔ حیرت انگیز طور پر جس سوال کو لے کر وہ 2 دن سے پریشان تھی، وہ اسے صرف 15 منٹ میں تیار ہوا۔ وہ تیار کرنے کے لیے اگلا سوال دیکھ رہی تھی کہ اس نے غیر ارادی طور پر ہی اپنی نظروں سے سامنے بیٹھی عدیل کی طرف دیکھا، وہ بھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنے آفس ورک میں مصروف تھا، اور ہمیشہ کی طرح بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، لیکن اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے انکا کا کیا لینا دینا؟ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ اس نے دوبارہ اس کو تنگ نہیں کیا۔ ہاں، دل ربا نظاروں سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ لوگ، عدیل نے اس کی طرف دیکھے بغیر خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ انکا کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر چکا تھا۔ عدیل کے اچانک بولنے پر انکا بری طرح سٹ پٹائی، اور پھر کوئی جواب دیے بغیر ہی کتابوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ اب تو اس نے توبہ کی کہ وہ بالکل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گی۔ اسے اچھی خاصی خفت محسوس ہوئی تھی۔ عدیل نے اس کی طرف دیکھا، اس کی حرکات ملاحظہ کی، ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ تم تو تم تھی، پر تمہاری بہن ہر چیز میں تم سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی، انداز، الغرض ہر چیز، بس محبت کی کمی ہے۔ یہ مجھ سے ویسی محبت نہیں کرتی جیسے تم کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نظریں انکا پر گاڑے اپنے تصور میں عریضے سے مخاطب ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ عریضے کو سوچ کر مسکرایا تھا، اور وہ بھی انکا کی وجہ سے۔
اس لڑکی کی وجہ سے جسے وہ کبھی اپنی جان اپنی عریضے کا قاتل مانتا تھا، جسے اس نے بے وجہ اتنی تکلیف دی تھی، جسے وہ مارنے کے در پر تھا، جسے وہ اپنے انتقام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ ابھی تک تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی، لیکن اب یوں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی۔ اسے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اس سے اپنی کتابیں بند کی، ایک بڑی سی جمائی لی اور کھڑی ہوئی۔ ہائے اللہ، اب سوؤں کہاں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ صوفہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں لمبی ہو کر لیٹ پاتی، اور عدیل کے ساتھ سونے کا تو وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل کر اپنے دوسرے والے روم میں جا سکے۔ پر برا ہوا اس کی قسمت کا کہ عدیل اب تک سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور در حقیقت وہ تو جاگا ہوا تھا۔ اور عدیل اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ بھی اپنی پوری آنکھیں کھولے بڑے خونخوار سے تیور لیے انکا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انکا کی تو ڈر کے مارے جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ اسے عدیل کی وارننگ یاد آئی تھی، اور وہ اب تک اس کا پہلے دن والا رویہ بھی یاد تھا۔ ایک تو اس بندے کا بھی پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کب کیا کر دے، کب کیسا ہو جائے۔ اس نے ڈرتے ہوئے سوچا۔ در حقیقت وہ ابھی تک اس کے بدلے ہوئے رویے سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے کوئی خوش فہمی پالی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عدیل نے سختی سے پوچھا۔ اسے تھوڑا تھوڑا غصہ سا آ رہا تھا کہ وہ اس کی بار بار کہی گئی بات آخر کیوں نہیں مان رہی۔ اسے ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کا حکم کو اگنور کرے، خاص طور پر ایسا شخص جس پر وہ اپنے دل کے بہت سے خاص جذبے لٹانے کے لیے تیار ہو، جسے وہ اپنانے کو اور اپنا ماننے کو تیار ہو۔ عریضے نے بھی کبھی بھی اس کے کسی عام سے حکم کو بھی نہیں ڈالا تھا، کبھی اختلاف نہیں کیا تھا، عادتیں ہی بگاڑ ڈالی تھیں اس کی۔ عریضے نے بھی کبھی بھی اس کے کسی عام سے حکم کو بھی نہیں ڈالا تھا، کبھی اختلاف نہیں کیا تھا، عادتیں ہی بگاڑ ڈالی تھی اس کی۔ میں پانی پینے جا رہی تھی۔ انکا نے عدیل کے تیوروں سے ڈرتے ہوئے جھوٹ گھڑا۔ میرا خیال سے یہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ پانی سے ہی بھرا ہے، اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے بولا۔ اب تو وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں، یہ تو گرم ہے نا، مجھے ٹھنڈا چاہیے تھا، وہ گھبرا کر بولی، اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آخر ایسے کیوں گھبرا رہی ہے۔ ایسے تو وہ عدیل سے اس وقت بھی گھبراتی تھی جس وقت اس کا جنون، انتقام اور وحشت انتہا پر تھی، پھر اب کیوں وہ اتنا گڑبڑا رہی تھی؟ کیوں ایسے گھبرا رہی تھی؟ کیا تھا جو اسے عدیل کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹنے نہیں دے رہا تھا؟ کیا تھا جو اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا؟ شاید عدیل کی انکا کے متعلق بدلے ہوئے خیالات اور محسوسات کی آنچ تھی جس کی وہ تاب نہیں لا پائی۔ شاید اسی لیے وہ ڈگمگا رہی تھی، نروس ہو رہی تھی۔ اچھا چلو جاؤ، پی کر آؤ، واپس آؤ، میں انتظار کروں، اور اگر واپس نہ آئی تو اپنا انجام دیکھنا، عدیل نے دھمکایا۔ انکا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلق سچ مچ میں خشک ہو گیا تھا، اور اب اسے سچ میں ٹھنڈے یخ پانی کی شدت سے طلب ہوئی۔ وہ پانی پی کر واپس آئی تو عدیل اپنے بستر کے بالکل کنارے کے قریب ہی ایک طرف کو ہو کر لیٹا تھا۔ اس نے انکا کے لیے اچھی خاصی جگہ بنائی تھی۔ انکا بھی خاموشی سے سکڑ کر ایک طرف کو لیٹ گئی۔ عدیل نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے، کیونکہ پہلے وہ دیر تک پڑھنے کی وجہ سے کافی دیر تک جاگی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ بالکل مطمئن ہو کر آرام کرے، جبکہ دوسری طرف عدیل کے اتنے پاس ہوتے ہوئے وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی؟ یہ تو صرف انکا جانتی تھی کہ اس وقت کیسے اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل، ماتھے پر نمودار ہوتی پسینے کی بوندیں اور بے ترتیب ہوتی سانسیں اس کی نیند میں بہت سا خلل پیدا کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں سو پا رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد نہ جانے کیا کیا دعائیں اور ورد پڑھ کر اس پر کچھ غنودگی طاری ہوئی۔ وہ غنودگی کی حالت میں بھی بار بار اللہ سے اپنے ساتھ لیٹی بلا یعنی عدیل کے شر سے پناہ مانگ رہی تھی، اور یوں کرتے کراتے ہوئے آخر اس نے اپنے آپ کو نیند کے حوالے کیا اور ہر طرح کی پریشانی بھلائے مزے سے سو گئی۔ صبح عدیل نے اس کو اس کی غضب کی گہری نیند سے جگانے کی کوشش کی، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، مگر وہ فوراً نہ اٹھتی تو ممکن تھا کہ وہ یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتی۔ عدیل اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ تھی کہ منہ کھولے تیز تیز سانس لیتی رہی۔ جب آنکھیں کھلنے کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو عدیل نے بہت سوچ سمجھ کر اپنا نرم سا تکیہ اٹھایا اور زور سے انکا کو مارا۔ وہ بیچاری چونک کر اٹھی، ابھی بھی اس پر نیند کا کافی غلبہ تھا، اس لیے اس معصوم عورت کو عدیل کی کارروائی کی سنگینی کا احساس نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ سچ مچ کا جنگلی تھا، اب بندہ ہلا جلا کر بھی تو جگا سکتا ہے نا، لیکن نہیں جی، خود کو جنگلی بھی تو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مسز اٹھو، جاگ جاؤ، ورنہ یونی سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ اب کی بار عدیل نے انسانوں کی طرح آرام سے اس کا گال تھپ تھپا کر جگانے کی کوشش کی۔ اس کا لمس محسوس ہونے پر انکا کی ساری حصیں بیدار ہوئیں۔ اس کی نیند اچھے سے اکھڑی تھی، وہ سٹ پٹا کر اٹھی تھی اور کچھ کہے سنے بغیر سامنے نصب وال کلاک پر وقت دیکھتے ہوئے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی بکس اور بیگ اٹھا کر جانے لگی تھی کہ اسے یاد آیا وین والے کو تو اس نے انفارم ہی نہیں کیا، نہ ہی ایڈریس بتایا۔ اب وہ کیسے یونیورسٹی جائے، کس سے کہیں؟ ابھی وہ اس پریشانی میں تھی کہ عدیل نے اسے خود ہی ڈراپ کرنے کی آفر دی۔ پریشانی کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن پھر اس کے اتنے استحقاق اور پیار سے کہنے کے بعد وہ منع نہیں کر پائی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ خیر فی الحال اسے اس الجھن میں اپنا دماغ نہیں دکھانا تھا، اس لیے اس نے اس معاملے پر سوچ بچار کے لیے رکھ کر اپنا دھیان ایگزامز اور ان کے فضول ٹینشن میں لینے میں لگایا۔ ہر بدلتے دن، گزرتے لمحے اور ڈھلتی ساتھ کے ساتھ عدیل کی انکا کے لیے پرواہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو انکا کو بھی اس کی عادت سے ہونے لگی تھی، اور عدیل کا تو جسے اس کے بغیر رہنا ہی ناممکن سا ہو گیا تھا۔
उसे तो जैसे उसकी अरीज़ें वापस मिल गई थी और वो यही तो चाहता था कि वो उसे वापस मिल जाए, लेकिन फिर भी उसने बहुत बार अपने महसूसात को झुठलाने की कोशिश की। उसने बहुत बार ये सोचना चाहा कि अनका हरगिज़ अरीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन दिल, वो तो उसे अनका के वजूद में तलाश कर चुका था, वो तो उसकी झलक अनका में देख चुका था और अब वो मुकम्मल उसी का हो चुका था। अब मामूल ये था कि अदील उर्फ जंगली ने बहुत फराख दिली और बहुत खुशी से अनका के लाख मना करने के बावजूद उसकी यूनिवर्सिटी की पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज अपने ज़िम्मे ली थी। यानी वो उसे रोज़ सुबह जगाने के बाद ज़बरदस्ती अपनी पसंद का नाश्ता करवाता। अब भले अनका को उसकी पसंद अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इस मामले में उस पर धौंस जमाना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। बेशक वो काफ़ी हद तक बदल चुका था और अपनी तरफ से अनका को बहुत खुश रखने की कोशिश भी करता था, लेकिन ऐसी छोटी छोटी सी ज़िद्दें, शरारतें और ज़बरदस्तियाँ करने का हक़ रखता था। खैर, नाश्ते के बाद वो खुद उसे ड्रॉप करके आता और वापसी पर भी खुद ही लेकर आता। घर आने के बाद भी वह ज़्यादातर उसी के आसपास रहता। वह हत्ताउल इम्कान उसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करता और ऐसी कोशिशें खुद ब खुद ही उससे सरजद होती थी। वह नहीं जानता था कि वो क्यों इसमें इस कदर इन्वॉल्व हुआ और वह इन्वॉल्व होना भी कब चाहता था। ये बस अनजाने में ही उसका दिल अनका की तरफ खिंचता चला गया। वह अनजाने में ही उसे अरीज़े की तरह चाहने लगा था और अब उसकी बस एक ख्वाहिश थी कि वो भी उसे अरीज़ा की तरह प्यार करने लगे। वह भी उसकी गलतियाँ माफ़ करके उसे दिलो जान से, मोहब्बत और मान से कबूल करे और उसे यकीन था कि वह ऐसा ज़रूर करेगी। अनका का आखिरी पेपर था। वो बहुत तवज्जो से उसकी तैयारी में मशगूल थे। ये सब्जेक्ट उसको हमेशा से ही सबसे मुश्किल लगता था, इसलिए उसकी तैयारी में उसका अच्छा खासा वक्त सर्फ हुआ। तकरीबन सुबह के 4:30 बजे का वक्त था और वो अभी तक तैयारी में मगन थी। अदील की आंख खुली तो उसने अनका को किताब में घुसा हुआ पाया। तुम अभी तक पढ़ रही हो? वो हैरान होता बोला। जी, मेरा पेपर है कल। मेरा ख्याल है कि इसमें इतनी हैरानी वाली तो कोई बात नहीं। अनका ने अदील के फ़िक्रज़दा लहजे को खातिर में ना लाते हुए बेजार होते हुए तड़क कर जवाब दिया। एक तो वो पढ़ कर बेतहाशा थक चुकी थी, ऊपर से नींद से बोझल होने की वजह से अजीब चिड़चिड़ापन उस पर तारी था। तभी उसने इतना बदलिहाज होकर जवाब दिया। अदील ने उसके बदलिहाज से जवाब का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो अपनी जगह से उठा और थोड़ी देर के बाद हाथ में कॉफ़ी के 2 मग उठाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त वाकई अनका को शिद्दत से उसकी तलब महसूस हो रही थी। अब उसे अपने गंदे रवैये पर अफसोस हुआ और कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई, लेकिन वह हरगिज़ अदील के सामने अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने खुद को बिल्कुल संजीदा जाहिर करते हुए बड़ी डिटाई से अदील के हाथों से कॉफ़ी का मग लिया और जल्दी जल्दी कॉफ़ी घुटकने लगी। बात तो ये थी कि उसने अदील का शुक्रिया अदा करने की भी जहमत नहीं की। खैर, वो बेचारा भी उसकी अकड़ को बर्दाश्त करता हुआ बड़े सुकून से कॉफ़ी पी रहा था। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वो अनका के पास से उसकी सारी किताबें समेटने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अनका ने माथे पर बल चढ़ाकर नासमझी का इजहार करते हुए सवाल किया। तुम्हारी बुक्स समेट रहा हूँ, देखा ही नहीं दे रहा, उसने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। पर क्यों? आपको पता नहीं है कि मैंने पढ़ना है अपना? उसने एहतजाज किया। तौबा करो लड़की, और कितना पढ़ोगी? वक्त देखिए तुमने, 4 बज चुके हैं। अगर अब थोड़ी देर भी और किताबों में घुसी ना तो सारे पेपर में सोती रहोगी। इसलिए शराफत के दायरे में रहते हुए बेड पर पहुंचे और सो जाओ, अदील ने रोब जमाकर कहा। अनका को भी उसकी बात कुछ हद तक ठीक लगी थी, इसलिए वह भी गंदा सा मुंह बनाते हुए उठी और सोने के लिए बेड पर चली गई। अब ये भी जताना भी तो ज़रूरी था ना कि अदील ने जबरन उसको पढ़ने से रोका है, वरना तो उसका खुद भी सोने का खूब दिल था। यानी उस वक्त उसके थकन और नींद से बेहाल वजूद को इत्मीनान से सोने की अशद ज़रूरत थी। कॉफ़ी पीने के बाद उसके थकावट ज़दा वजूद को कुछ हद तक तस्कीन पहुँची थी, मगर फिर भी वह सोना चाहती थी। सुबह वो मामूल से लेट उठी थी और अब जल्दी जल्दी तैयारी करने में मसरूफ़ थी। तैयार होने के बाद वह अदील की हमरा यूनिवर्सिटी पहुंची। शुक्र था कि वो यूनिवर्सिटी से लेट नहीं हुई थी। अब यहाँ उसे सारी टेंशन उसके पेपर की थी कि अल्लाह जाने अच्छा होगा भी या नहीं। उसकी शक्ल ऐसी थी कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि वो उस वक्त बड़ी टेंशन में है। उसे परेशान देखते हुए गानिया उसके पास आई। खैर तो है, इतनी परेशान लग रही हो? गानिया ने बिल्कुल नॉर्मल होकर पूछा। उसके लहजे से लगता ही नहीं था कि उन दोनों के दरमियान कभी कोई कदूरत, कोई रंजिश पैदा हुई थी। आप कौन? अनका ने चलकर तंज किया और उसके पास से उठकर चली गई। बेशक वह जताती नहीं थी, लेकिन गानिया के साबका खिंचे खिंचे रवैये ने उसे कुछ तकलीफ तो पहुंचाई थी। शुक्र था कि उसका सामना आदिल से नहीं होता था, वरना मुमकिन था कि वह अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े हादसे के अफसोस से बाहर ना निकल पाती। मुमकिन था कि वह अदील के साथ एडजस्ट ना हो पाती। गानिया समझ सकती थी कि अनका ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। उसे भी अपने दिल में फजूल सा कीना पालने पर खासी शर्मिंदगी और अफसोस था कि आखिर उसने कैसे अनका का साबका मंगेतर हड़प कर उसी से किनारा कर लिया। लेकिन वो भी क्या करती, पेशकश तो आदिल की तरफ से हुई थी ना, और उससे दोस्ती के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अनका का सामना करती। इसलिए उसने अपनी प्यारी से दोस्त से दूरी अख्तियार की। पर अब वो सब सुधारना चाहती थी, इसी में सबकी भलाई थी। अनका अपना पेपर देकर बड़ी खुशी खुशी बाहर निकली। वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आई थी, इसलिए बेहद मुतमईन भी थी। गानिया भी पेपर देकर आई तो अनका को ढूंढकर उसी के पास आकर बैठी। लग रहा है पेपर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, उसने चहकते हुए पूछा। तुमसे मतलब? अनका बिगड़ कर बोली। यार ऐसे तो बात नहीं करो, गानिया ने मिन्नत की। शुक्र करो बात कर रही हूँ, वरना तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर जो बुरा हुआ मेरे साथ हुआ। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम लोग मेरी मदद करते, मुझे सपोर्ट करते, या कम से कम मेरा दुख बांटते।
لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو الٹا مجھے ہی اکیلا کر دیا۔ انکا نے بالآخر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر وہ نظر انداز کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ ان پر بالکل اثر نہیں لیتی ہے، لیکن اسے ہر ایک کی زیادتی، ہر ایک کی بدسلوکی اور اندر ہی اندر بہت چبھتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے اس وقت عادل کے وہ تلخ لہجے میں کہے گئے اذیت ناک الفاظ بھی یاد آئے جو اس نے انکا کو الزام دیتے ہوئے کہے تھے۔ تم نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تو پھر مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں؟ جواب دو۔ اسے ایک ایک لفظ یاد آیا۔ یاد آتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے گی نہیں تھا کہ عادل میں اس کی کوئی دلچسپی باقی تھی، بس رویوں کا دکھ تھا جسے وہ کہہ کر اظہار کر کے ختم کرنا چاہتی تھی۔ غانیہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، بے شک وہ اس کی سوچ نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن اس کی شکایتیں سن چکی تھی نا، اس کے درد کا اندازہ تو لگا چکی تھی نا، اور اس کے اس طرح بے اختیار ہونے پر بھی تو وہ بے چین ہوئی تھی، اس لیے تو اس نے لپک کر اسے گلے لگایا۔ آئی ایم سوری انکا، پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ غانیہ نے ندامت سے چور لہجے میں سسک کر کہا، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے۔ اس کے ایسا کہنے پر انکا کو مزید رونا آ گیا۔ گندی چڑیل، وہ اس کے گلے لگی، روٹھے ہوئے سے لہجے میں بولی، کہنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں غانیہ کے لیے اب کوئی میل نہیں۔ اس کے جواب پر غانیہ مسکرا اٹھی۔ اوہو، بڑی ہگس دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو۔ ذرا فاصلے پر کھڑے اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک نے نعرہ لگایا، وہ دونوں ہڑبڑا کر علیحدہ ہوئیں۔ باقی اسٹوڈنٹس دانت نکالنے لگے۔ ہاں تو تم کیوں جل رہے ہو؟ غانیہ نے بھی اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے ہانک لگا کر حساب برابر کیا۔ معمول کی طرح عدیل آج بھی اسے لینے آیا تھا۔ پیپرز ختم ہونے کی تو اس کو انکا سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ اب وہ سکون سے اس کو تنگ کر سکتا تھا۔ انکا بھی اپنی پڑھائی کی طرف سے مکمل آزاد ہو چکی تھی، اس لیے خاصا ریلیکس فیل کر رہی تھی، اور ایگزامز کی ٹینشن بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ سو اب اس کا دماغ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی نئی تکلیف، کوئی نئی ٹینشن یا کوئی نیا شوشہ چھوڑنے کے لیے کافی جگہ بن گئی تھی۔ انسانوں کا دماغ بھی کب زیادہ دیر تک خالی رہتا ہے، سو اس لیے اس کا دماغ بھی اس کا چین برباد کرنے کے لیے ایک زبردست خرافاتی خیال اس کے شعور میں منتقل کر چکا تھا، اور وہ بھی کار میں عدیل کے قریب ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نیا پھڈا ڈالنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ عدیل، اس نے سخت لہجے میں پکارا۔ جی، جہاز سے مخمور لہجے میں جواب آیا۔ مجھے امی کے یہاں جانا ہے، وہ کرختگی سے بولی۔ چلی جانا، لیکن تم اتنے عجیب طریقے سے کیوں بول رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری مرضی، میں جس کسی سے جیسے بھی بات کروں، اور میں نے آپ سے امی کے گھر جانے والی بات کوئی اجازت لینے کے لیے نہیں بولی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی امی کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح ہائپر ہوئی۔ ریلیکس انکا، کچھ ہوا ہے کیا؟ تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ عدیل پریشان ہوا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظریں تو سامنے روڈ پر مرکوز تھیں، لیکن دھیان انکا کی طرف تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی جو آپ اتنا حیران پریشان ہو رہے ہیں۔ لہجے میں درشتی برقرار تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی انوکھی بات کرتی تم نے؟ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں اچانک اتنے عجیب لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مطلب صبح تک تو سب ٹھیک تھا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ عدیل نے بھی اس بار ذرا کھردرا لہجہ اپنایا، ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بل بھی نمودار ہوئے۔ حالانکہ وہ ابھی بھی اس کے لیے فکر مند اور پریشان تھا، لیکن انکا کا طرز کلام اسے خیز دلا رہا تھا، تبھی وہ تھوڑی سختی سے بولا تھا۔ سخت لہجوں کی اسے عادت نہیں تھی نا۔ انکا کا یہ بدلا ہوا بیتوقع ترش انداز بھی اسے پسند نہیں آیا تھا، اور وہ پریشان بھی تو ہوا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ۔ میں ابھی بھی بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے ابھی امی کے گھر جانا ہے، مجھے آپ زہر لگتے ہیں اور مجھے ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں آپ میں، بس آپ ابھی کے ابھی مجھے امی کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ ضد کرتے ہوئے مچل کر بولی، اور وہ حتی الامکان عدیل کی تحقیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تو اور وہ اب رونے بھی لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کے الفاظ کس حد تک سچ تھے یا کس حد تک جھوٹ تھے، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عدیل کو اس کی لفاظیں سن کر ذرا تاؤ آیا تھا، مگر پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ وہ جان گیا کہ وہ کس احساس کے تحت یہ سب کہہ رہی ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں ایسے مچل رہی ہے، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اس لیے ذرا سا سوچنے کے بعد اس نے روتی ہوئی انکا کو مخاطب کر کے کہا، اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں ٹرن لیتا ہوں، چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں تمہاری امی کے گھر۔ وہ اسپاٹ اور سرد لہجے میں بولا اور موڑ لینے لگا۔ اپنی امی کے گھر والے راستے پر گاڑی کو مڑتا دیکھ کر انکا کو تسلی ہوئی تھی، اسے کچھ حیرت بھی ہوئی، کیونکہ عدیل عموماً ایک دم سے ایسے کسی کی بات تو نہیں مانتا ہوتا۔ خیر، وہ اس کے کہنے پر رونا بند کر چکی تھی، لیکن ہلچل تھی جو اس کے اندر پیدا ہونے لگی تھی، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر بھی سکون محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنی بات منوا کر بھی خوش نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی اپنی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب تم اتنے دنوں سے میرے ساتھ چپ چاپ سکون سے رہ رہی تھی، تو اس وقت تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تمہیں اپنی امی کے گھر جانا ہے؟ مجھ سے خدمتیں کراتے ہوئے اور روز کی پک اینڈ ڈراپ سروس لیتے ہوئے تمہیں فیل نہیں ہوا کہ میں تمہیں زہر لگتا ہوں؟ اس نے جی بھر کر طنز کیا۔ انکا اس کی بات سن کر خوب کچی ہوئی تھی، پر ڈھیٹ بنتے ہوئے اس نے بھی عدیل کے طنز کا بھرپور دفاع کیا۔ دیکھیں، میں نے اس وقت بھی آپ کے پیر نہیں پکڑے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں، نہ میں نے خدمات لینے کی کوئی کوشش کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اور آپ خود بتائیں کہ میں ایگزامس کے دوران کوئی ایسا ایشو کیسے کھڑا کرتی جس سے میری پڑھائی ڈسٹرب ہونے کا خدشہ رہتا؟ اب میں بالکل فری ہوں نا، اس لیے سکون سے اپنے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ اس نے پہلے تو عدیل کے طنز کا حساب برابر کیا، پھر ذرا اترا کر اپنا پلان بتایا۔ اس کی باتیں سن کر عدیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی،
اس کے ذہن میں سے ایک زبردست سا آئیڈیا کوندا اب وہ بڑے مزے سے انکا کو پاگل بنانے والا تھا۔ انکا نے اپنی طرف سے تو امی کے گھر جانے والا کوئی بہت ہی ہنگامہ خیز شوشہ چھوڑا تھا، لیکن بیچاری اسے کیا پتا تھا کہ اس نے عدیل سے پنگا لیا ہے۔ عدیل جیسا شاطر تو اگلے کو اسی کی چال میں پھنسانے کا ہنر رکھا کرتا ہے۔ ہائے معصوم اب اس کی چال بازی کا شکار ہونے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تم سچ میں اسی لیے جانا چاہ رہی ہو؟ کیا میں تمہیں واقعی بہت برا لگتا ہوں؟ عدیل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے بڑے انہماک سے پوچھا۔ ظاہر ہے، اور کیا وجہ ہوگی بھلا؟ انکا نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ عدیل کی کم فہمی کا مذاق اڑا رہی ہو کہ لو بھائی، اتنے بڑے آدمی کو اسے دوری اختیار کرنے کا مقصد ہی نہیں سمجھ آیا۔ مجھے تو کچھ اور وجہ لگتی ہے، اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ سیریسلی؟ پھر تو آپ وہ وجہ بھی بتا دیں جو آپ کو لگ رہی ہے، وہ مزاح خیز لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں آج اسے کیا ہو کیا رہا تھا، وہ اس کا مذاق اڑانے سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیکھ لو، اگر وجہ بتا دی نا تو تمہارے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ عدیل نے اس کا تجسس بڑھایا۔ وہ واقعی متجسس بھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے، ویسے اب آپ یہ باتوں کو یہاں سے وہاں مت گھمائیں، سیدھا ٹاپک پر آئیں، سمجھے؟ وہ دھوس جماتے ہوئے کہنے لگی۔ مسز ذرا ٹون سیٹ کرو اپنی۔ مجھے پسند نہیں ایسا لہجہ۔ عدیل نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا وارن کیا۔ مسٹر، آپ بھی بات گول مول نہ کریں، بلکہ سیدھا سیدھا جواب دیں۔ اس نے دھونس جمانے والی ٹون برقرار رکھی، وہ بھی کہاں ماننے والی تھی۔ اچھا تو سنو مسز، میں بالکل زہر نہیں لگتا، انفیکٹ اب تو میں تمہیں بہت اچھا لگنے لگا ہوں۔ اب یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے پتہ چلا، میں یہ محسوس کر سکتا ہوں، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، ویسے ویسے انکا کے دل کی حالت تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی زبان کھولی۔ خوش فہمیاں ہیں آپ کی؟ کہنے کو اس نے عدیل کے اندازے کی نفی کی تھی، پر اتنا سا جملہ کہتے ہوئے وہ لرزی تھی، اٹکی تھی، کپکپائی تھی۔ اس کے اتنے سے جملے کی ادائیگی نے عدیل پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ اپنے اندازے میں 100% درست تھا، اور اس کا اندازہ انکا کو ابھی ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ میں ہی شور سا اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ شور جن آوازوں پر مشتمل تھا جو کچھ انکا پر آشکار کر رہا تھا، یہ تو اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھلا وہ کیسے اس جنگلی کو اپنا دل سونپ سکتی تھی؟ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک کمزور سا دفاع کیا۔ اس نے اپنے سبھی جذبوں کو وہم کا نام دے کر خود کو تسلی دی اور آگے سے کچھ نہیں بولی۔ خوش فہمی نہیں، یقین ہے، اگر چاہو تو ثابت کر سکتا ہوں، اس نے چیلنج کیا۔ کریں ثابت؟ وہ بھی آگے سے جوش میں آ کر جلدی جلدی بول گئی اور پچھتائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب عدیل ضرور کچھ ایسا بولے گا جس سے وہ اپنی بات میں سچ ثابت کرے گا۔ دیکھو سمپل سی بات ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا، اس لیے تم مجھ سے بھاگنا چاہ رہی ہو، کیونکہ تم مجھ سے صرف نفرت کرنا چاہتی تھی۔ اب غلطی سے میں تمہیں پسند آ ہی گیا ہو اور تم اس بات کا اقرار کرنے سے ڈرتی ہو، اس لیے تم نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یوں اچانک کیوں دور بھاگنے کی کوشش کرتی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پہلے کی طرح ہی کمپرومائز کرتے ہوئے سکون سے میرے ساتھ رہتی۔ تم بتاؤ، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ عدیل نے بڑا خوش ہوتے ہوئے انکا کو جلا چلا کر نان سٹاپ اپنے خالص خیالات پلس اندازے بتائے اور آخر میں تصدیق بھی چاہی۔ انکا بھلا کیسے اس کی ہر بات ہر اندازے کی تصدیق کر دیتی؟ ہاں، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، مجھے پہلے کی طرح آج بھی آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں میں پھنس کر آپ کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاؤں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں بالکل آپ کے جھانسے میں نہیں آؤں گی ابھی، اس لیے آپ اپنے الفاظ مجھ پر ضائع مت کریں اور مجھے خاموشی سے گھر لے چلیں۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو نہیں رہنا؟ وہ بڑی دلیری سے اپنے دل کی حالت پر قابو پاتی صفائی سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی گئی۔ عدیل کو انکا سے اس ڈھٹائی کی توقع نہیں تھی۔ کافی اسمارٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بیوقوف بنانا تھوڑا مشکل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں انکا کے متعلق سوچا اور اس کے بعد مکمل طور پر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی سے ماحول میں ایک عجیب کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، جیسے اگر اس خاموشی میں کوئی ارتعاش پیدا ہو تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ لوگ انکا کی امی کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کی طویل خاموشی کا عجیب اثر اب تک خود بخود ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ عدیل نے سکون سے ان کی گیٹ کے آگے اپنی کار روکی اور اپنی نظروں میں یکدم ایک سرد تاثر بھرتا ہوا انکا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کار لاک کی ہوئی تھی، اس لیے انکا باہر نہیں نکل پائی۔ اسے ان لاک کریں، مجھے باہر نکلنے۔ انکا نے عدیل کو کچا چبا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کرتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ وہ ذرا ٹھہر کر دبدبے سے بولا۔ فرمائیں، انکا نے بیزاری سے جواب دیا، اور اس کی یہ بیزاری سطحی تھی کیونکہ اندر سے تو وہ اچھی خاصی لرزی تھی۔ عدیل کا بدلتا لہجہ اسے کچھ خوفزدہ سا کر گیا تھا۔ انکا، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہاری زندگی میں آنا کسی برے حادثے سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ میرا جو برتاؤ رہا وہ بھی بلا شبہ قابل مذمت تھا اور ہے، لیکن یقین کرو میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں۔ لیکن میں اپنی غلطی کا اعتراف اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں معافی مانگنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے میں نے اب تک معافی نہیں مانگی اور نہ ہی مانگوں گا، کیونکہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ معافی مانگ کر نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو اس سب کے لیے مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑتا ہے۔ میں آج بھی عادتوں کا بے حد برا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں احترام اور احساس کے ساتھ اپناؤں، لیکن تم ہو کہ میرا ساتھ دینے پر ہی راضی نہیں ہوتی، مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، دور بھاگنا چاہتی ہو۔
میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خطاؤں کے ازالے کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے کیا. میں سے زیادہ کچھ نہیں کر پاؤں گا. تم نے جانا ہے تو شوق سے جاؤ, میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا, لیکن پھر مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت رکھنا. وہ بہت روبدار سی آواز میں مسلسل انکا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا گیا. انکا بھی ششتر ہو کر اسے سنتی گئی اور اس کے خاموش ہونے پر تو جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی. یو نو یو آر این ایڈیٹ. اتنی لمبی بات کی اور وہ بھی بالکل فضول. معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اگر مانگ لیں گے تو کیا ناک کٹ جائے گی آپ کی؟ اور یہ آپ باتیں کس قسم کی کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی ایسے بولتا ہے کہ میں نہیں رکوں گا, جانا ہے تو شوق سے جاؤ. اور یہ بتائیں کہ کیا کوشش کی ہے آپ نے؟ ہاں, تھوڑا سا بیہیویئر درست کیا تھا بس, اور تھوڑا سا خیال رکھا تھا اگر آپ سچ میں مجھے اور ہمارے ریلیشن کو لے کر سیریس ہیں تو ہمارے درمیان موجود تلخیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں نے آپ سے دور بھاگنے کا فیصلہ لیا. مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے لیے اپنی فیلنگز برباد کروں جو خود تو جنگلی ہے ہی, لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ جنگلی. اگر آپ میں انسانوں والی عقل پائی جاتی نا تو کوئی عقل کی بات کرتے. اب آپ شرافت سے لاک کھولیں تاکہ میں باہر نکلوں اور آپ سے دور بھاگوں. پاگل کہیں کے. عدیل کی باتوں پر تپی ہی تو تھی وہ, تبھی اتنا بے دھڑک ہو کر اس نے اپنے اندر کی ساری بھڑاس باہر نکالی. عدیل کے لیے انکا کا زبردست قسم کا جوابی حملہ بالکل غیر متوقع تھا. تب بھی وہ حیرانی سے اس کا منہ تک رہا تھا. انکا کے تحکم بھرے لہجے کا کمال تھا کہ فوراً بے اختیار اس نے کار ان لاک کی. انکا فوراً ایک کار سے باہر نکلی اور اس کا دروازہ زور سے مارتے ہوئے آگے بڑھی. ایڈیٹ, اس نے چل کر منہ ہی منہ میں کہا. اسے رہ رہ کر عدیل پر غصہ آ رہا تھا. اگر وہ اسے سچ میں روکنا چاہتا تھا تو کوئی عزت اور تمیز والے طریقے سے منا سکتا تھا نا. انکا بھی تھوڑی تردد کے بعد مان جاتی, لیکن وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ اپنے آپ کو ایڈیٹ کیسے ثابت کرتا؟ اس کے جاتے نکلتے ہی عدیل نے بھی کار سٹارٹ کی اور تھوڑا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہوا. اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انکا آخر کیسے اس کا طرح سے جواب ہو سکتی ہے. وہ سارے راستے اس کی باتیں سوچتا رہا, بلکہ وہ اس کی باتوں کے پیچھے چھپے مطلب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. عدیل کے وہاں سے جانے کے بعد انکا نے گھر کی بیل کے بٹن پر انگلی رکھی. دروازہ کھولنے کے لیے اس کی امی آئی تھی. اسے وہاں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی. انہوں نے دروازے پر ہی بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگایا اور اس کے بعد آؤ بیٹا اندر آؤ کہتے ہوئے محبت سے اندر آنے کا بولا. اس کے اندر آنے کے بعد انہوں نے عدیل کو بھی اندر بلانے کے لیے جھانک کر باہر دیکھا تو وہاں وہ موجود نہیں تھا. ظاہر ہے وہ وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا, وہ تو پہلے سے ہی وہاں سے جا چکا تھا. اسے باہر نہ پا کر وہ واپس مڑی, اندر آئی اور انکا پر اپنی مشکوک نظروں کا گھیرا تنگ کیا. عدیل کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا. وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے, چھوڑ کر واپس چلے گئے, اس نے لاپرواہی سے جواب دیا. یہ کیا بات ہوئی بیٹا, کم سے کم اندر تو بلا لیتی. انہوں نے ملامتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. امی وہ جلدی میں تھے اس لیے نہیں رکے. اور آپ کیسی ماں, بیٹی اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے, اسے پوچھنے کے بجائے اپنے اس گندے سے داماد کے متعلق سوال جواب کیے جا رہی ہیں. ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی. گندا سا داماد؟ انہوں نے تعجب سے انکا کی طرف دیکھا. مطلب لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے بھرپور تفتیشی انداز اپناتے ہوئے سوال کیا. توبہ امی, یوں نہیں کہ بچی یونیورسٹی سے تھکی آ رہی اپنا پیپر دے کر آئی ہے, اوپر سے اتنے دنوں بعد میکے کا چکر لگایا, اس کی کوئی آؤ بھگت کر لوں. نہیں, بس آپ کو تو اپنے داماد کی پڑی, آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اور ابو تو چاہتے ہی نہیں کہ میں سکون سے رہوں, اس لیے بار بار اپنے گندے سے داماد کے پاس بھیج دیتے ہیں. آپ پلیز جب تک میں خود یہاں سے نہیں جاتی تب تک مجھے بھیجنے کی بالکل کوئی کوشش مت کیجیے گا. اور میری پیاری امی پلیز کچھ کھانے کو دے دیں, تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں. اوکے. وہ آخری بات بہت لاڈ سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی. وہ فریش ہو کر آئی تو اسے ٹرے میں موجود گرما گرم کھانا اس کے بیڈ پر پڑا ملا. وہ ندیدوں کی طرح جلدی جلدی بیڈ پر آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھی, اپنے ہاتھ میں مسلتے ہوئے للچائی نظروں سے اپنے پسندیدہ آلو گوشت کے شوربے اور تڑکے والے چاولوں کو دیکھا اور بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی. اس کی امی پانی لینے گئی تھی. وہ پانی لے کر آئیں تو انکا کو کھانے پر ٹوٹتا دیکھ کر انہیں شدید تاؤ آیا تھا. بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پاگلوں کی طرح جنگلیوں کی طرح کیوں کھا رہی ہے؟ اس کی امی نے غصے سے سوال کیا. امی وہ مجھے بہت بھوک. وہ کہتے کہتے رکی تھی. اس نے اپنا منہ اتنا بھر رکھا تھا کہ چاول اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے. اف, مسٹر جنگلی نے مجھے بھی جنگلی بنا دیا. اس نے رک کر سوچا. کیا بھوک؟ اس کی امی نے اس کے ادھورے جملے کی بابت ذرا غصے میں پوچھا. وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی. اس نے نوالا نکل کر ذرا خفت سے جواب دیا. بیٹا بھوک لگنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان انسانوں کی طرح نہ کھائے. تمہیں کم سے کم کھانے کے آداب کا تو خیال رکھنا چاہیے, ورنہ جس ندیدے پن سے تم کھانا ٹھوس رہی ہو ایسے تو جانور بھی نہیں کرتے. انہوں نے انکا کی بڑے اچھے طریقے سے عزت افزائی کی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, غلطی ہو گئی مجھ سے, آئی ایم سوری. انکا نے اپنی عزت افزائی کو محسوس کرتے ہوئے اور مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے اپنی حرکت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, اور پھر انسانوں کی طرح یعنی ذرا مہذب انداز میں نوالے لینے لگی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, غلطی ہو گئی مجھ سے, آئی ایم سوری.
अनका ने अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई को महसूस करते हुए और मज़ीद इज़्ज़त अफ़ज़ाई से बचने के लिए अपनी हरकत पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा, और फिर इंसानों की तरह यानी वो ज़रा महज़्ज़ब अंदाज में निवाले लेने लगी। उसकी अम्मी पानी रखने के बाद उसके पास से गई नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ उसके बिल्कुल सामने बैठ चुकी थी। उनकी छठी बता रही थी कि दाल में कुछ काला है। वो पूरी यकीन थी कि इस बार अनका को कोई हज चांद चढ़ाकर आई है, इसलिए तो वो मुसलसल अनका को अपनी मशकूक नज़रों से देखे जा रही। इस वजह से अनका से ढंग से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उनका मुसलसल शक भरी नज़रों से देखना अनका को अजीब लगा। उसे लग रहा था कि वजह से कुछ पूछना चाहती हैं और ना हो उनका सवाल या उनके सवालात उसके अदील के बगैर अचानक ऐसे घर आने के मुतल्लिक होंगे। उसे अपनी अम्मी का स्टाइल कुछ सही नहीं लगा। उसे लगा जैसे अभी उसकी अम्मी उसे फेंटी लगाएंगी। अब वो उस बेचारी को देख ही ऐसे रही थी जैसे वो कोई डाका डाल कर आई हो। अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उसने अपनी अम्मी की तफ्तीशी नज़रों से तंग आकर थोड़ा डरते डरते पूछा। अम्मा हजूर भी उसके इस सवाल के इंतज़ार में थी, सो उन्होंने भी उसके सवाल जवाब में अपने सवालात की लिस्ट अनका की समात की नज़र की। बेटा देखो, तुम इस तरह अकेली उठकर आई हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तुम्हारे और अदील के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए मुझे सच सच बताओ तुम इधर क्यों आई हो। बल्कि ये बताओ कि क्या गुल खिला कर आई हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि इस बार ओला अदील ने नहीं बल्कि तुमने डाला, यानी सब किया कराया तुम्हारा। इसलिए अब झूठ से परहेज़ करते हुए मुझे बिल्कुल सच बताओ कि क्या बात है हुई है। उन्होंने एक के बाद एक तीर फेंका जो यकीनन निशाने पर था। उन्होंने पूरे यकीन से अनका को मुजरिम समझते हुए तफ्तीश की, उसके कारनामों के मतलब सवाल किए। अब भला वो क्या बताती कि अदील को क्या कुछ कहकर आई है, इसलिए उनके सवालात के जवाब देने के बजाय वो उन्हीं को सिखाने लगी। ओफो अम्मी, ये बात है, आप ये सब पूछने के लिए इतनी देर से मुझे इतनी स्ट्रेंज नज़र से घूर रही थी। सच बताऊँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे अम्मी जी, थोड़े आदाब मेरा ख्याल से आजकल की माओं को भी सीखने चाहिए। मतलब आज जब उनकी बेटियां अपने मैके आती हैं और देखने में बिल्कुल मुतमईन लग रही हूँ, तो उनको भी चाहिए कि वो उन्हें मैके की फ़िज़ा में कुछ देर खुलकर सांस लेने दें, और ख़ुसूसन जिस तरह जब वो खाना खा रही हो तो उनसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल ना करें। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन तो थोड़ी देर बाद भी हो सकती है ना। उसने बड़ी महारत से अपनी अम्मी की सारी तफ्तीश एक तरफ रख कर दादियों की तरह बड़े नासिहाना अंदाज में हाथ हिला हिलाकर कुछ आदाब बताने और सिखलाने की कोशिश की। वैसे कि आदाब अभी उसके ईजाद करता थे। उसकी अम्मी को उसकी ज़बान दराजी पर शदीद ताव आया। उसकी बात को माने पर उनको यकीन हो चला था कि उनके सब अंदाजे 100% दुरुस्त है। ये ज़रूर कोई बेवकूफ़ी करके आई है, लेकिन अभी तक उस ढीठ का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए वो अपनी जगह से उठकर उस पर बरसी। ठीक है बेटा, तुम अभी अपना खाना ठूंस लो, उसके बाद मैं तुम्हारी खबर लूँगी। कोई तमीज़ ही नहीं है, ना अपने शादीशुदा होने का लिहाज है, ना माँ का ख्याल है। माँ को 100 परेशानियाँ होती हैं अपनी बेटियों को लेकर, हज़ार वसवसे उनके दिल में आते हैं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह। तुम अपना खाना ठूसो और ज़रा अच्छे से खाना, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हारा तफसीली हिसाब किताब भी करना है। वो अनका को वार्निंग देते हुए वहाँ से चली गई। उफ़ अम्मी भी ना, अभी मुझे घंटा नहीं हुआ आए हुए और उनको परेशानियाँ लग गई। हाय अल्लाह जी, कितना स्वीट बनाया आपने अम्मी को। मुझे तो पता ही नहीं था अम्मी को मेरा इतना ख्याल है, लेकिन फिर भी मेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है, हर बात तो अम्मी से शेयर नहीं की जा सकती ना। उसने प्यार से सोचा। और वो क्या कह रही थी अम्मी कि मेरा हिसाब करेंगी? अरे हिसाब किताब तो तब होगा ना जब मैं उनके हाथ लगूंगी। उसने सर को बड़ी शरीर अंदाज में हिलाते और शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बखेरते हुए खुद से कहा, और फिर खाने की तरफ अपना ध्यान लगाया। के बाद उसने तमीज़ से बर्तन उठाए और किचन में जाकर सिंक में रखे। उसके बाद वो कुछ देर तक पुरसोच अंदाज में खड़ी किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने लगी। कुछ देर इसी पोजीशन में खड़े रहने के बाद उसने किचन की कैबिनेट खोली, एक बोतल निकाली, उसमें पानी भरा और मज़े से किचन से बाहर निकली। उसने मंसूबा बनाया था कि वह शाम तक अपने कमरे में बंद रहकर सुकून से सोएगी। पानी भी वह एहतियातन साथ लेकर जा रही थी कि उसे उठना ना पड़े। फिर वह अपनी अम्मी के सवालों से भी तो बचना चाहती थी। वैसे अगर वह अपनी अम्मी से शाम तक की मोहलत मांग लेती तो उसकी अम्मी ने दे ही देनी थी। उन्होंने उसे खा थोड़ी जाना था। फहमीदा बेगम इतनी मोहलत तो उसे दे ही सकती थी, मगर अनका फहमीदा बेगम इतनी मोहलत तो उसे दे ही सकती थी, मगर अनका वो अपने बेकार दिमाग को कहाँ लेकर जाती। इस मोहतरमा का तो सच में दिमाग ही उल्टा हुआ था। तभी वो अपने आप से ही फजूल में ऐसे चवल मंसूबे बना रही थी और अपनी अम्मी से बचने के लिए ऐसी उल्टी तरकीबें सोच रही थी। इससे पहले कि वह अपने कमरे तक पहुंच पाती, उसकी अम्मी ने उसे रोक लिया, जो खैर से उसी को ढूंढ रही थी। वो उनकी इग्नोर करते हुए मज़े से आगे आगे चलने लगी। वो उस वक्त बिल्कुल भी अपनी अम्मा हजूर का सामना नहीं करना चाहती थी, पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि मामला उसकी चाहत उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तय पाए। सो उसे मजबूरन अपनी अम्मी के रोकने पर उनकी तरफ मतवज्जा होना पड़ा। खाना खा लिया तुमने? फहमीदा बेगम ने दांत पीसते हुए पूछा। वो उसकी कुछ देर पहले की गुस्ताखाना गुफ्तगू प्लस बदतमीज़ी भूल ही नहीं थी। तो जी खा लिया, उसने हकलाकर जवाब दिया। अब मुझे बताओ, तुम इधर क्यों आई हो? देखो, अगर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी या तुम सिर्फ नॉर्मल तरीके से चंद दिन यहाँ रहने के लिए आई हो तो अब तक कह चुकी होती, लेकिन मामला नॉर्मल है ही नहीं। जो तुमने अपना मुंह अभी तक बंद रखा हुआ है ना, इसका साफ मतलब है कि तुम ही अपनी बेवकूफ़ी के कोई मज़ाहिरे दिखाकर आई हो। अब सच सच पूछो कि क्या बात हुई है। फहमीदा बेगम का इश्तियाल और परेशानी देखने लायक थी। अपने 2 बच्चे खो चुकी थी, वो उनकी खुशियाँ देखने से महरूम रही थी। अब वो चाहती थी कि अनका सही सलामत रहे और अपने ससुराल में खुश रहे,
تاکہ انہیں بھی اس کی طرف سے تسلی ہو، تاکہ یہ بھی سکون سے رہ سکیں۔ انکا ان کی یہ پریشانی محسوس تو کر سکتی تھی، پر اسے سمجھنا اس کے بس میں اس کا کام نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی فکر تھی۔ وہ اپنے کرتوت اپنی امی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بتائے بغیر بھی کب تک گزارا ہو سکتا تھا۔ سو اس نے سوچا کہ کیوں نہ بتا ہی دیا جائے، کم از کم اس کی ایک ٹینشن تو ختم ہوگی اور شاید اس کی امی کو بھی ذرا سکون ملے گا۔ اس لیے اس نے گلا کھنکھارا اور شروع ہوئی، امی وہ میں عدیل کو کہہ آئی ہوں کہ وہ مجھے زہر لگتے اور مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ نے خواہ مخواہ دنیا ہلا کر رکھی ہوئی ہے۔ پلیز آپ اب مزید ٹینشن نہیں لینی آپ نے، اوکے؟ اور دیکھیں میں نے آپ کو سچی بات بتا دی، اب آپ نے میری جو مرمت کرنی ہے نا وہ بعد میں کر لیجیے گا، کیونکہ ابھی میں جا رہی ہوں سونے، اور مجھے کل صبح تک کوئی بھی بالکل ڈسٹرب نہ کرے۔ صبح تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔ وہ جلدی جلدی ایک سانس میں ساری بات کہتی وہاں سے بھاگ گئی اور کمرے میں جا کر اپنی وہی پانی کی بوتل تکیے کی ایک طرف ٹکا کر خود بھی وہاں دراز ہوئی۔ دوسری طرف اس کی امی اس کی باتیں سن کر خوب چلیں افسردہ ہوئیں، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکا کے کرتوت اس کے بابا کو بتا دیں، مگر پھر ان کے پریشان ہونے کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات سلیمان صاحب کے علم میں لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود ان کے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی، کیونکہ ان کے گھر آنے کا وقت تھا۔ فہمیدہ بیگم کی عادت تھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ ہر چیز تیار رکھتی تھی۔ کاش انکا بھی عدیل کی ایسے فکر ہی کرتی۔ اس کی امی کے دل میں ارمان سا جاگا۔ عدیل انکا کے بغیر گھر پہنچا تو اس کی مام نے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ فی الحال کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھا اور بحث سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ وقت کے لیے حقیقت کو چھپا لیا جائے، اس لیے اس نے یہ جھوٹ بول کر جان چھڑائی کہ وہ ایک دو دن کے لیے اپنی امی کے ہاں رہنے گئی ہے۔ فوزیہ بیگم کو اس کا اچانک جانا عجیب لگا، پر وہ عدیل کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے خاموش رہیں۔ انہوں نے عدیل کو کھانے کا بولا تو اس نے منع کر دیا، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ بس اس ربی سے چلتے اپنے روم تک گیا، فریش ہوا، کپڑے چینج کیا اور آرام کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، اسے لگا تھا کہ وہ اپنے جرم کا ازالہ کر چکا ہے، پر نہیں، وہ غلط تھا۔ ابھی تک وہ کچھ کر ہی نہیں پایا تھا، نہ ابھی تک کچھ ٹھیک ہوا تھا، نہ ہی بدلا تھا۔ انکا کو اتنے عرصے اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے یہ مقام نہیں دے سکی کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر پاتی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی ہے، پر اس کا اظہار نہ کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ اس نے عدیل کو معاف نہیں کیا یا اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ یوں ہی لیٹا لیٹا افسوس سے سوچتا گیا، پر یہ محض اس کی سوچ تھی، ورنہ انکا تو کب کا اپنا دل اپنے تمام تر حسین جذبوں کے ساتھ اسے سونپ چکی تھی۔ بس اسے بھی اس بات کا صحیح طریقے سے احساس نہیں ہوا۔ عدیل مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے بھی تو ابھی تک اس سے معافی نہیں مانگی، لیکن اسے پتہ تھا ہے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، تو وہ ایسا نہ کرتی۔ اس نے اپنے تخیل میں ایک شکوہ سا کیا اور کچھ دیر تک خالی الذہن رہا، جیسے اس کا ذہن کہیں رک سا گیا۔ سوچے جمود کا شکار ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر اسی کیفیت پہ رہتے رہتے اس کے ذہن میں خیال گوندا، ویسے تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، پھر مجھے اس کے منہ سے لفظ اظہار سننے کا تجسس کیوں ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیونکہ اظہار لازم ہے۔ جب تک کسی خالص جذبے کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر تقویت نہیں بخشی جاتی، تب تک اگلا شخص جس کے لیے وہ احساسات ہمارے قلب و وجود میں پنپتے ہیں، وہ شبہات اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ ایک بے یقینی کسی کیفیت اسے مضطرب کیے رکھتی ہے، اس لیے اظہار لازم ہے۔ اس کا شعور اس کے سوال کی ضد میں ایک مؤثر سی دلیل پیش کر چکا تھا، ایک تسلی بخش جواب اس کے فہم کے پردوں پر ڈال چکا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے میں معافی مانگنی پڑے گی۔ چلو دیکھتا ہوں، سوچوں گا اس بارے میں۔ میرا خیال ہے ابھی تو مجھے سکون سے آرام کرنا چاہیے۔ جب کافی دیر وہ ایسی باتیں سوچ سوچ کر اکتاہٹ کا شکار ہوا تو اس نے اپنے سارے خیالات جھٹک کر سونے کی ٹھانی۔ وہاں اس کی بیوی نیند کے مزے لے رہی تھی، یہاں یہ مزے سے سونے کے لیے تیار لیٹا تھا۔ عدیل کچھ دیر ہی سو سکا تھا۔ اٹھنے کے بعد بھی وہ رات تک کمرے سے نہ نکلا، بلکہ مسلسل اپنا لیپ ٹاپ لی آفس کے کام میں بزی رہا۔ آج عجیب سی بیزاری اس کی طبیعت پر طاری تھی، اس لیے اس کا باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کیا۔ وہ صبح تک باہر نہ نکلتا، مگر اس کی ماں اسے ڈنر کا بلاوا دینے آئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مصطفیٰ صاحب اور عادل پہلے سے ہی موجود تھے، تو انہوں نے اپنی دھیمی مسکراہٹوں سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ عادل کے ساتھ ہی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ ایک طرف وہ دونوں تھے اور دوسری طرف ان کے مام ڈیڈ۔ کھانا بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن عدیل اس گپ شپ میں کوئی خاص حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا صرف ہوں ہاں سے ہی کام چلا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے عادل نے اپنی شادی کا ذکر چھیڑا۔ مام، اب تو میرے ایگزامس بھی ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا اب میری دلہن لانے کا کوئی ارادہ ہے؟ اس نے مزے لیتے ہوئے پوچھا۔ استغفراللہ بیگم، اپنے صاحبزادے کی بے صبریاں ملاحظہ کریں، مصطفیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے عادل کو دیکھ کر کہا۔ ان کی بات پر سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ مام کچھ بولتی عادل خود ہی بول پڑا۔ نہیں ڈیڈ، آپ بتائیں، اس گھر میں اکیلا کوار اچھا لوں گا؟ آپ نے بھی مام سے شادی کر رکھی ہے، بھائی نے بھی حسینہ قابو میں کی ہوئی ہے، اب آپ میرے لیے بھی کچھ سوچیں۔ وہ ہنستے ہنستے مذاق میں بولتا گیا۔ عدیل کو اس کے منہ سے انکا کا تذکرہ سننا بالکل اچھا نہیں لگا۔ حالانکہ عادل کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کہہ کر کوئی بدمزگی پیدا کرتا یا عدیل کا دل جلاتا۔ صرف یہی اس بات سوچتے ہوئے عدیل نے اپنے اندر پیدا ہونے والے غصے کو دبایا اور کسی بھی قسم کے سخت رد عمل سے باز رہا۔ بیٹا، آج ہی تو تمہارے ایگزامس ختم ہوئے، تھوڑا صبر کرو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مام نے جواب دیا۔ میں تو صبر کر لوں گا، پر کیا ہے نا، لڑکیوں کا معاملہ ذرا نازک ہوتا ہے، ادھر ان کے پیپرز ختم اور ادھر ان کی شادی۔
اس سے پہلے کہ غانیہ کہیں اور منسوخ کر دی جائے آپ لوگ میرا پرپوزل لے کر جائیں، بس بات ختم۔ عادل نے سنجیدگی سے اپنا موقف پیش کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، انکا اپنی امی کے ہاں سے واپس آ جائے تو وہاں جائیں گے تمہارا رشتہ لے کر۔ فوزیہ بیگم نے بھی سنجیدگی سے اس بات کا حل پیش کیا۔ موم آپ ایسا کریں کہ فی الحال آپ اور ڈیڈ چلے جائیں، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی، عدیل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ 1-2 دن کے لیے گئی ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ موم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں گا، آپ لوگ پلیز سمجھیں۔ لیکن بیٹا وہ گھر کی بڑی بہو ہے، وہ نہیں جائے گی تو میرے خیال سے برا لگے گا۔ جب وہ آئے گی تو ہم آرام سے چلے جائیں گے، اس کی موم نے جواز پیش کیا۔ موم دیکھیں ضد نہیں کریں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود چلے جائیں، آپ اس کا انتظار نہ کریں۔ وہ آرام سے کہتا ٹیبل پر سے نیپکن اٹھاتا اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا اور ہاتھ صاف کرنے کے بعد کوئی بات کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، فوزیہ بیگم کی پریشان نظریں وہیں ٹکی تھیں جہاں سے ابھی وہ اٹھ کر گیا تھا۔ موم پریشان ہو رہی ہیں، عادل نے موم کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کب سدھریں گے یہ دونوں؟ ضرور کوئی جھگڑا کیا ہوگا انہوں نے، وہ پریشانی سے بولی۔ اللہ ہدایت دے ان دونوں کو۔ مصطفیٰ صاحب بھی یہ کہتے ہوئے چیئر پیچھے کو کھسکا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ بھی کھانا کھا چکے تھے اس لیے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ٹیبل پر فوزیہ بیگم اور عادل موجود تھے۔ عادل کچھ دیر ان کے پریشان چہرے کو تکتا گیا اور پھر ایک زبردست خیال ذہن میں لاتے ہی چہک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی موم سے تبادلہ خیال کیا۔ اس کا آئیڈیا سنتے اس کی موم کی ٹینشن کہیں غائب ہو کر رہ گئی۔ اگلے ہی دن عادل سمیت مصطفیٰ صاحب اور فوزیہ بیگم عادل کا رشتہ لے کر غانیہ کے گھر پہنچے۔ غانیہ نے پہلے اپنے والدین کو راضی کیا ہوا تھا، اس لیے عادل اور اس کی فیملی سے ملنے کے بعد انہوں نے فوراً پرپوزل قبول کر لیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد دونوں بچوں کے والدین نے باہمی مشاورت کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ منگنی کی بجائے ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، شادی پھر بعد میں ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 10 دن بعد کی تاریخ نکاح کے لیے منتخب کی۔ مصطفیٰ صاحب نے سوچا کہ اس دن انکا اور عدیل کا ولیمہ بھی ہو جائے گا اور غانیہ اور عادل کا نکاح بھی۔ ان کے اس منصوبے پر غانیہ کے والدین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بیچارے سادے لوگ تھے، ان کو اپنے داماد میں شرافت اور خوش اخلاقی کے علاوہ کسی اور خوبی کی خواہش نہیں تھی۔ سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی خوش تھی اور عادل میں وہ ان کی اوصاف موجودگی محسوس کر چکا تھا، اس لیے انہیں باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب کچھ عادل کے بتائے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے انکا کے والدین سے بھی ولیمے کی بات فون پر ڈسکس کر لی تھی اور انکا سے یہ بات چھپانے کی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ عادل نے عدیل سے ان دونوں کے جھگڑے والی پوری بات اگلوا کر اسے بھی پلان میں شامل کر لیا، اور وہ بھی خوشی خوشی مان کے بھلا انکا کی واپسی سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ عدیل کو الٹی باتیں سنا کر بڑی بہادر بن کر گھر تو آ گئی تھی، پر اس کا یہاں ذرا سا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں سے اسے عریض بھی بار بار یاد آتی تھی اور وہ بالکل اداس ہو کر رہ جاتی۔ پتہ نہیں کیا تھا، مگر عدیل کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عریضے کو یاد کرنے پر کبھی بھی اداس نہیں ہوئی۔ اسے اپنی جلد بازی پر رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ بار بار ایک ہی سوچ اس کی جان عذاب میں ڈالے ہوئی تھی کہ اسے عدیل کو موقع دینا چاہیے۔ وہ اگر خود کو بدلنے کی کوشش میں لگا ہے تو اس کو بھی عدیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ بے شک وہ جن حالات سے گزری وہ آج بھی اپنی پوری حقیقت اور تلخی کے ساتھ اسے اچھے سے یاد ہے اور ابھی تک وہ ان کو بھولنے میں ناکام رہی ہے، لیکن دل کا فیصلہ دل کی مرضی کے مطابق مان لینا چاہیے۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں نا۔ اب اگر کوئی سچ میں شرمندہ ہو اور معافی کا طلبکار ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، خصوصاً جب معاف کر دینے پر دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ وہ بے بسی تو تھی اپنے جذبوں کے آگے، اپنے دل کے آگے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو میں بھی کوئی ضد کیے بغیر ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ بے شک ہلکی سی تھوڑی سی معافی مانگ لے، ورنہ میں اکیلی ہی اچھی ہوں، کیونکہ آگے بندہ معافی کا طلبکار ہوگا تو میں معاف کروں گی نا۔ اب اتنا تو حق بنتا ہے میرا، ورنہ انہوں نے جو کیا وہ معافی کے لائق تھا ہی نہیں۔ اہم اتنی درگزر سے کام لینے کا ظرف نہیں ہے مجھ میں کہ میں ان کے اعتراف کے بغیر معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دوں۔ اس نے ہار مانتے ہوئے سوچا اور اب بے صبری سے اس کی معافی طلب کرنے کا انتظار کرنے لگی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ضرور اسے معافی مانگے گا۔ کرتے کراتے 10 دن گزرے۔ غانیہ کے نکاح اور انکا کے ولیمے کا دن آن پہنچا۔ اس دن غانیہ نے صبح کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے اسے اپنے گھر آنے کا کہا۔ انکا آرام سے جانے کو تیار ہو جاتی، پر غانیہ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی یہ بتانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی کہ آخر ایمرجنسی ہے کیا، اور اس کی آواز سے انکا کو بالکل یہ نہیں لگا کہ کوئی پریشانی یا خطرے کی بات ہے، اس لیے وہ بضد تھی کہ اسے وجہ بتائی جائے، پر وہ وجہ بتانے کے لیے تھوڑی تھی۔ اس لیے انکا کے مسلسل ہٹ دھرمی دکھانے پر غانیہ کو تب چڑھی، وہ مان ہی نہیں رہی تھی اس کی بات۔ غانیہ کو لگا اس چڑیل سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور انکا کی امی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی امی نے کچھ دیر بعد اسے کیب منگوا کر دی اور یہ کہہ کر زبردستی وہاں بھیجا کہ بیٹا جاؤ، اسے کوئی ضروری کام ہے، تم سے ایسے نہیں کرتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر اسے گھر سے نکالا۔ وہ بھی چلاتی غانیہ کے گھر پہنچی۔ اف، گندی لڑکی، اتنی دیر لگا دی آنے میں، اب جلدی چلو میں پارلر جانے۔ اس کے آتے ہی غانیہ سلام دعا کے بغیر ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ کون سا پارلر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بہن، بیوٹی پارلر، اور کون سا پارلر ہوگا بھلا؟ اس نے اس کا بازو پکڑا اور جلدی جلدی باہر کی طرف بڑھی۔ وہاں غانیہ کا کوئی کزن کار میں بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے آتے ہی وہ دونوں کار میں بیٹھی۔ لیکن ہم پارلر جا کیوں رہے ہیں؟ اس کی الجھن ابھی بھی برقرار تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ غانیہ کی بچی سسپینس ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا نکاح اور تمہارا ولیمہ ہے نا آج،
اس لیے تیار ہونے جا رہے ہیں۔ غانیہ نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مسکرا کر بھانڈا پھوڑا۔ کیا ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر وہ بری طرح شاک ہوئی۔ بالکل ہوش میں ہوں، اور جو بول رہی ہوں وہ صحیح بول رہی ہوں، زیادہ شوق میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے اب پلیز چپ رہنا، کیونکہ تم دلہن ہو نا، اور دلہنیں زیادہ بولتی نہیں، اس لیے خود بھی خاموش رہو اور مجھے بھی رہنے دو، اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر انکا کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ وہ غصے سے تن فن کرتی اپنا رخ پھیر گئی۔ اب وہ جل جل کر کار سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ غانیہ کی کزن نے فرنٹ میرر میں اس کے ایکسپریشنز دیکھ لیے تھے، اور اوپر سے ان کی بحث بھی سن چکا تھا، اس لیے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ ہر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے خود کو کنٹرول کیا اور توجہ سے ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ غانیہ کو بھی انکا کو دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور شکل مظلوموں والی بنا رکھی ہے۔ غانیہ اس کی حالت پر جملہ کیسے بغیر نہ رہ سکی۔ دفعہ ہو جاؤ تم، شرم نہیں آتی اتنی بڑی بات عین وقت پر بتاتے ہوئے؟ بندہ اپنے آپ کو ذرا دماغی طور پر تیار کر لیتا ہے، اگر خوشی ہو رہی ہو تو سیلیبریٹ کر لیتا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ شوق لگنے کی باری غانیہ کی تھی۔ مطلب تمہیں صرف اس بات کا کام ہے کہ تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو سمجھی تھی کہ اپنے اچانک ولیمے پر منہ پھلا کر بیٹھی ہو کہ تم سے بغیر پوچھے جو آرگنائز کر لیا۔ جب شادی بغیر پوچھے کی ہے تو ولیمے کی کیا اوقات؟ ویسے مجھے ولیمے سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ انکا کا موڈ خود بخود ہی بحال ہو گیا، کیونکہ واقعی اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ وہ لوگ پارلر پہنچ چکی تھی۔ غانیہ کی کزن نے ان کا سامان ڈگی سے باہر نکال کر انہیں تھمایا اور ان کے پارلر میں انٹر ہونے کے بعد خود وہاں سے چلا گیا۔ غانیہ اپنے گولڈن گوٹے سے مزین سفید دوپٹے اور ٹخنوں کو چھوتی فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح کی مناسبت سے اس نے اپنا لباس بھی سادہ منتخب کیا اور میک اپ بھی بالکل سادہ سا کروایا تھا، جبکہ انکا کی بکنگ تو عدیل نے خود کرائی تھی، اس لیے بیوٹیشین نے عدیل کے انسٹرکشنز کے مطابق فل ہیوی برائڈل میک اپ کر کے اسے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق بنا دیا تھا۔ مطلب اپنی اسکن اور براؤن کنٹراسٹ والی ہیوی برائڈل میکسی پہنے اور کمال کا میک اپ کے لاجواب لگ رہی تھی۔ عدیل اور اس کی مام ان دونوں کو پارلر سے پک کرنے آئے تھے۔ عدیل فل بلیک پینٹ کوٹ میں مغذب ٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ایک پل کو تو انکا کی بھی نظریں اس پر ٹھہری تھی، پر اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے اپنی میکسی سنبھالتی اور ایک ہاتھ عدیل کے ہاتھ پہ تھماتی بڑی نزاکت سے قدم اٹھاتی کار تک آئی تھی، جبکہ غانیہ کو فوزیہ بیگم آرام آرام سے لا رہی تھیں۔ عدیل نے انکا کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا تھا، وہ بھی خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے موم اور غانیہ کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ اسے ڈرائیونگ پر بالکل کانسنٹریٹ نہیں ہو پا رہا تھا، نظریں بار بار بھٹک کر انکا کے وجود پر ٹھہرتی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو فوکسڈ رکھا تھا۔ انکا اور غانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ غانیہ تھی کہ خوشی سے شرم کے مارے خاموش تھی، جبکہ انکا کو چپ رہنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، جیسے عدیل پر اپنی ناراضگی جتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان دونوں کی رویوں سے بے نیاز فوزیہ بیگم کا اپنی دونوں بہوؤں کی تیاری کی تعریف کرتے منہ نہیں تھکا۔ وہ سارے راستے ان دونوں کی بلائیں لیتی ہال تک پہنچی۔ موم پہلے کی طرح غانیہ کو ساتھ لیے ہال کے برائڈل روم کی جانب بڑھی، جہاں اس کا اور عادل کا نکاح ہونا تھا، اور انکا بھی پیچھے ویسے ہی عادل کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات میں ذرا بھر بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا، وہ ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ وہ عدیل کی طرف سے کوئی معافی تلافی والے الفاظ کی امید لگائے بیٹھی تھی، اور وہ گونگا بنا کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے بہت ڈھیٹ ہیں آپ، ابھی تک مجھ سے اپولوجائز نہیں کیا آپ نے۔ وہ ناراض سی لفظ چباتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ تم نے بھی تو کنفیس نہیں کیا کہ میں تمہیں زہر نہیں بلکہ تمہاری محبت لگتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ پہلے آپ اپولوجائز کریں، اس نے شرط رکھی۔ مطلب پھر کنفیس کر لو گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ پتہ نہیں آج اس کی ساری سنجیدگی کہاں چلی گئی تھی۔ آپ پہلے کنفیس، میرا مطلب ہے اپولوجائز کریں۔ اوکے تو سنو مائی ڈیئر لولی وائف۔ یار نہیں بولا جا رہا، اس کا انداز ستانے والا تھا۔ عدیل، اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ دونوں یہ گفتگو چلتے چلتے ہی کر رہے تھے۔ برائڈل روم آ چکا تھا۔ وہاں غانیہ کے پیرنٹس، انکا کے پیرنٹس، مصطفیٰ صاحب اور باقی سبھی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ادھر ایک صوفے پر اسے بھی غانیہ کے ساتھ بٹھایا گیا، جبکہ عدیل عادل کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عادل بھی آف وائٹ کلر کی کرتا شلوار اور اوپر گولڈن کلر کی انتہائی نفیس سی ویسٹ کوٹ پہنے نہایت شانت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے اور غانیہ کے نکاح اور انکا عدیل کے ولیمے کی تقریب بہت شاندار گزری۔ تقریب سے واپسی پر غانیہ کی فیملی اور باقی مہمانوں کے چلے جانے کے بعد عادل، فوزیہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب ایک گاڑی میں گھر کو روانہ ہوئے، جبکہ انکا اور عدیل دوسری گاڑی میں۔ عدیل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور انکا اس کی ادھوری بات مکمل کرنے کے انتظار میں تھی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ کب؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ جب ہم ہال میں انٹر ہو رہے تھے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اس کے انجان بننے کی ایکٹنگ پر شدید تپی تھی۔ اچھا ہاں یاد آیا، وہ میں کہہ رہا تھا یار پلیز اپنی جنگلی کو معاف کر دو اور خوشی خوشی اس کی جنگلن بن کر اس کے ساتھ رہو۔ اب یہ مت پوچھنا کہ جنگلن کیا ہوتا ہے، کیونکہ جنگلی کی بیوی جنگلن ہی ہوگی نا، وہ معصومیت سے بولا۔ انکا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ غصہ کرنے لگی تھی، پر اپنے لیے جنگلن کا لفظ سن کر اس کا بے اختیار قہقہا چھوٹا۔
عدیل نے بے شک اپنے معافی نامے کو ذرا مذاق میں اس کے سامنے پیش کیا تھا، پر وہ اس کا صدق جانتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ جتنا کہہ رہا ہے واقعتاً وہ اس سے کہیں زیادہ گلٹی محسوس کرتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے جرم کا ازالہ کر سکے، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا۔ وہ تو شاید بہت پہلے ہی معاف کر چکی تھی کہ تو بس دل کے تسلی کی خاطر اسے عدیل کے مجھ سے یہ لفظ سننے کی چھوٹی سی خواہش تھی۔ چلو اب تم بھی بولو، تم نے کہا تھا کنفیس کرو گی۔ وہ اسے مسلسل ہنستا ہوا دیکھ کر بولا، اچھا ٹھیک، چلیں کر دیتی ہوں کنفیس۔ وہ نا اصل میں جنگلی کے انداز درست تھے، اب مجھے زہر نہیں بلکہ وہ لگتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ انکا کی پھر سے ہنسی چھوٹی تھی۔ چلو تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے، آئی نو یو لو می، عدیل نے مسکرا کر کہا، اور یہاں سے ان دونوں کی زندگیوں کے مسکراہٹوں بھرے باب کا آغاز ہوا، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کی خطائیں فراموش کر کے ایک دوسرے کو اپنی محبتوں کا مان بخشا تھا، جہاں انہوں نے ہمیشہ آسودہ رہنا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔